الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں خلوص اور محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اسٹیج پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، حفاظ کرام، ائمہ کرام، بالخصوص مفتی اعظم مالوہ حضرت علامہ مولانا الحاج حبیب یار خان صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، الحاج بابا عبدالغفار صاحب قبلہ نوری اور یہاں کے خطیب و امام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلدی سے یہ چائے نوشی کا دور چلا دیجئے، نیچے بھی چلائیں گے تب تو ہو گیا کام، نیچے رہنے دو بھائی، نیچے رہنے دو۔ بولو آپ چائے پیئیں گے یا جام کوثر پیئیں گے؟ بولو بولو۔ یہ کھڑے ہوئے حضرات اگر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں تو میرا موڈ بن جائے، جو لوگ بھی کھڑے ہیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ پیغام کربلا کانفرنس، تو آج پیغام کربلا ہی سنیے گا، آج صرف کربلا کا پیغام ہی سنایا جائے گا، اور کربلا کا پیغام قرآن کی زبان میں بھی ملے گا، حدیث کی زبان میں ملے گا، اور اہل بیت کی زبان میں بھی ملے گا۔ بس جلدی سے موڈ بنائیے۔ یہ دیکھیے چائے الگ کروا، یہ کس وقت لے کے آ گئے بھائی؟ منسوب ہوں حضرت، منسوب ہوں جہاں میں شہ مشرقین سے، منسوب ہوں جہاں میں شہ مشرقین سے، اور کٹتی ہے زندگی میری آرام و چین سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کٹتی ہے زندگی میری آرام و چین سے، اور سب کچھ انہی کے گھر کا ہی صدقہ ہے دوستو، سب کچھ انہی کے گھر کا ہی صدقہ ہے دوستو۔ ارے کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کیوں بھائی پیچھے والوں کو مزہ نہیں آیا؟ پورے مجمع پر میری نگاہ ہے، آپ کربلا والوں کے نام پر بیٹھے ہو، آپ سب حسینی ہو۔ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں، اور جو دائیں بائیں سے سن رہے ہیں وہ بڑی توجہ سے میری گفتگو سنیں، اس لیے کہ آج کربلا کا پیغام سنایا جائے گا۔ اور کربلا کا پیغام آپ دو شعروں میں دیکھ لیجئے۔ یزید نے چاہا ہم قرآن کے قانون کو مٹائیں گے، ہم اہل بیت کو مٹائیں گے، ہم آل رسول کو مٹائیں گے۔ یزیدیت بھرپور طاقت کے ساتھ اٹھی اور کربلا میں پہنچ کے اس نے چاہا کہ ہم اسلام کے قانون کو مٹا دیں۔ اسلام نے شراب کو حرام کیا ہے، یزید نے کہا ہم اسے جائز کریں گے، ہم اسے پیئیں گے۔ اس نے قانون اسلام کو مٹانا چاہا اور اہل بیت کو مٹانا چاہا، لیکن نبی کا فرمان بآواز بلند پکار رہا ہے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اے یزیدیوں، نہ تم قرآن کو مٹا سکتے ہو نہ اہل بیت کو مٹا سکتے ہو، اس لیے کہ یہ دو چیزیں نبی نے اپنی امت کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے
بولو مٹانا چاہا، یزیدیت مٹ گئی، یزید مٹ گئے، میرے حسین کا نام زندہ ہے۔ اور آج بھی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ذکر شہید کربلا ذکر شہ انام ہے۔ سبحان اللہ، ذکر شہید کربلا ذکر شہ انام ہے، اور باطل کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے۔ اور صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے۔ مٹ گئے تم یزیدیو، زندہ میرا امام ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حسین کے نام پر پورا مجمع بولے، حالانکہ میں بلواتا نہیں ہوں، آپ کو نعرہ لگانا ہو لگائیے، آپ کو سبحان اللہ کہنا ہو کہیے، یہ میرا مزاج نہیں، مگر توجہ کے ساتھ گفتگو سن لیجئے۔ یہی تقریر کا مقصد ہے، یہی ہماری تبلیغ ہے کہ ہم قرآن پڑھ کے سنائیں، ہم حدیث کے حوالے سے بتائیں، ہم بزرگوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کون مٹانا چاہتا تھا، لیکن آؤ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیثیں کیا بول رہی ہیں، اور میرے آقا حسین کا سرے انور نیزے پہ کیا بول رہا ہے، ابھی آپ نے سنا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ آل و قرآن دونوں ہیں موجود، آل و قرآن دونوں ہیں موجود، یہ بتاؤ کہ پھر مٹا کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سر جو نیزے کی نوک پر بولا شمر حیران ہے، کٹا کیا ہے؟ سر جو نیزے کی نوک پر بولا شمر حیران ہے، کٹا کیا ہے؟ اور آل و قرآن دونوں ہیں موجود۔ آپ کہیں گے کیسے موجود ہیں؟ تو کربلا میں آل تو اس طریقے سے موجود ہے کہ تم نے مٹانا چاہا، سب لوگوں کو تم نے قد شہید کر دیا، لیکن تم یہ بھی سمجھ لو کہ تم اسے نہ مٹا سکے جسے حسین نے اپنے سینے سے لگا کے کہا تھا، اے زین العابدین تم میدان میں نہیں جاؤ گے اور تمہیں واپس جانا ہے۔ عبید اللہ نے مٹانا چاہا لیکن نہ مٹا سکا۔ پتہ یہ چلا کہ حسین نے جسے دینا تھا دے دیا، جسے بچانا تھا بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، بولو جسے دینا تھا اسے دے دیا۔ آج کیا کہتے ہیں؟ کیوں پکارتے ہو؟ جو حسین کربلا میں علی اکبر کو نہ بچا سکے، جو حسین کربلا میں علی اصغر کو نہ بچا سکے، جو حسین کربلا میں انو محمد کو نہ بچا سکے، میرا حریف مجھ سے سوال کر رہا ہے اور بول رہا ہے کیوں یا حسین کا نعرہ لگا رہے ہو؟ جو حسین کربلا میں علی اکبر کو نہ بچا سکے، علی اصغر کو نہ بچا سکے، انو محمد کو نہ بچا سکے، قاسم عبداللہ کو نہ بچا سکے، اپنے جانثاروں کو نہ بچا سکے، وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ کتنا فریب والا جملہ ہے، کتنا ذہنوں میں بیٹھنے والا جملہ ہے۔ ہمارا بھولا بھالا سنی مسلمان جب ان کی گفتگو سنتا ہے تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اسے علم نہیں ہے اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن آج پیغام کربلا کانفرنس سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور جن نوجوانوں نے یہ جلسہ سجایا ہے اور شہید اعظم کے نام پر اپنے نذرانے کو پیش کیا ہے، میرے ان جملوں کو نوٹ کرو کہ اگر تم کہتے ہو اے اسی حسین کو کیوں پکار رہے ہو جو کربلا میں نہ علی اکبر کو بچا سکے، نہ علی اصغر کو بچا سکے، نہ انو محمد کو بچا سکے، نہ قاسم عبداللہ کو بچا سکے، ایک جملے بولنے والوں میرے ایک سوال کا جواب دے دو تو میں مان جاؤں گا کہ گئے تھے بچانے نہ بچا سکے۔ اگر مکے سے چلتے وقت یا مدینے سے چلتے وقت یا کربلا میں پہنچ کر میرے آقا حسین نے اگر یہ کہا ہو میں علی اکبر کو بچانے آیا ہوں، میں علی اصغر کو بچانے آیا ہوں، میں انو محمد کو بچانے آیا ہوں، میں قاسم عبداللہ کو بچانے آیا ہوں، اگر حسین نے کہیں یہ کہا ہو تو تاریخ سے ثابت کرو، میں مانے لیتا ہوں کہ گئے تھے بچانے، نہ بچا سکے، لیکن نہیں حسین نے نہ مدینے میں کہا نہ مکے میں کہا، اس لیے کہ حسین کربلا میں نہ علی اکبر کو بچانے گئے تھے، نہ علی اصغر کو بچانے گئے تھے، نہ انو محمد کو بچانے گئے تھے، جسے بچانے گئے تھے حسین کربلا میں، حسین نے کربلا میں اسے بچا لیا۔ نہ وہ علی اکبر ہے، نہ علی اصغر ہے، نہ انو محمد ہے، حسین کربلا میں خاندان نہیں بچانے گئے تھے، قرآن بچانے کے لیے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام شہید اعظم۔ حسین کربلا میں خاندان بچانے نہیں گئے تھے، خاندان کو لٹا کے قرآن بچانے گئے تھے، اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ جانتے تھے کہ اگر ہاتھ دوں گا تو اسلام نہ بچ سکے گا اور سر دوں گا تو اسلام بچ جائے گا، لہذا حسین نے سر دے کے اسلام کو بچا لیا، مگر یزید کے ناپاک
बचाने गए थे हुसैन, करबला में हुसैन ने बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचाया हुसैन ने कि नहीं बचाया? और ऐसा बचाया कि अल्लाह अल्लाह कहा था, हाथ नहीं देंगे, सर देंगे। तवज्जो दीजिएगा, मदीने में भी यही कहा। एक सवाल और होता है, हजरत अल्लामा मुफ्ती हबीब यार खान साहब कुल्ला जलवा फरमा है, इन्हीं के सहारे से मैं एक पैगाम देता हूं कि बताओ हुसैन को इतनी ज्यादा हविस थी हुकूमत की कि लोग हज करने आ रहे थे और हुसैन मक्का छोड़ रहे थे। लोग तब ये सवाल सारे एतराजात हैं जो आज किए जा रहे हैं, किनकी तरफ से बता दूं? कल भी यजीदी थे, आज भी यजीदी है। तवज्जो दीजिएगा, मैं हवाई फायर नहीं बोल रहा हूं, मैं साबित करूंगा कि इमाम हुसैन के सामने यहूदी नहीं थे। बोलो बोलो, इमाम हुसैन के सामने ईसाई नहीं थे, इमाम हुसैन के सामने मजूसी नहीं थे, इमाम हुसैन के सामने बुत परस्त नहीं थे। फिर कौन थे? जवाब दिया जाए। हम अपने हरीफ से चाहते हैं वो जवाब दे। कौन थे करबला में जो हुसैन के मुकाबले में आए थे? क्या वो यहूदी थे? जवाब होगा नहीं। क्या वो ईसाई थे? जवाब होगा नहीं। वो मजूसी थे? जवाब होगा नहीं। क्या वो बुत परस्त थे? जवाब होगा नहीं। तो क्या थे? तो कहना पड़ेगा कलमा पढ़ने वाले थे, नमाज पढ़ने वाले थे। अब मुझे बताओ कि वो हुसैन के सामने है कि जिस हुसैन के बारे में नबी फरमाते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है, जहां मैं हूं वहीं हुसैन है, जहां हुसैन है वहीं मैं हूं। यही तो जुमला बोल रहा है कि सरकार फरमा रहे हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तो नबी ने जुमले में बता दिया कि जहां हुसैन है वहां मैं हूं, जहां मैं हूं वहां हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, अल हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन। अच्छा जरा तशरीह कर दूं, ये बात तो समझ में आती है कि हुसैन मुझसे हैं, यानी मेरे बेटी के बेटे हैं, मेरे नवासे हैं, मेरे नूरे नजर हैं। व अना मिन हुसैन, सरकार फरमाते हैं मैं हुसैन से हूं। जरा अजमत हुसैन देखो, मकाम हुसैन देखो, जुबाने नबूवत बोल रही है, जबाने रिसालत बोल रही है। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। मैंने गुंबद खजरा का तसव्वुर किया और रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में एक मारूजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, दो जुमले हैं इस हदीस पाक में कि हुसैन मुझसे है, सरकार समझ में आ गया, हुसैन मुझसे है, हमने समझ लिया, इसलिए कि आपके लखते जिगर हैं, आपके नवासे हैं, आपकी बेटी के बेटे हैं। लेकिन आका व अना मिन हुसैन, और मैं हुसैन से हूं, ये बात समझ में नहीं आई, इसकी गहराई समझ में नहीं आई। रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, तो सुनो सुनो, बात यह है कि अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, मतलब ये है मेरे नवासे हैं और मेरा दीन हुसैन बचाएंगे, इसलिए मैं हुसैन से हूं। इस्लाम बचाएंगे इसलिए मैं हुसैन से हूं। बताओ, बोलो हुसैन दीन बचाएंगे। जो दीन बचा रहा है, आज के यजीदी बोल रहे हैं कि वो हुकूमत के लालच में गए थे। तो मैंने क्या कहा कि वो कलमा पढ़ने वाले जिनके सामने नबी के नवासे हुसैन, आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? वजह क्या थी? जुमले नोट कीजिएगा। वजह ये थी लालच दिया जा रहा था, तुम्हें गवर्नरी दी जाएगी, तुम्हें विजारत दी जाएगी, तुम्हें दौलत दी जाएगी, तुम्हें ये चीजें दी जाएंगी, यानी खरीदा गया उस जमाने में दौलत के जरिए, गवर्नरी के जरिए खरीदा गया। ए अमर इब्ने साहब, तुम्हें गवर्नरी मिल जाएगी, तुम्हें रेकी हुकूमत मिल जाएगी। इस तरीके से जब खरीदा गया और मालो दौलत का लालच दिया गया, और उसके बाद जब वो सामने आए तो नबी के नवासे हुसैन हैं, देख रहे हैं, मगर चूंकि बिक चुके हैं लिहाजा गर्दन काट रहे हैं। तो अगर उस जमाने में मालो दौलत की बुनियाद पर बिककर जिन लोगों ने खानदान नबूवत को ताराज किया और आले रसूल पे जो है तलवारें चलाई और उनकी गर्दनें काटी, मुझे कहने दो कि उस दौर के यजीदी थे जो बिक चुके थे यजीद के हाथ पर, और आज के यजीदी अमरीकी डॉलर और अरबी रियाल पर बिक करके माअज़ल्लाह हुसैन की मुखालिफत कर रहे हैं। तो ताज्जुब की बात नहीं है, अगर उस जमाने में बिक चुके हैं तो इस जमाने में बिक जाए तो ताज्जुब की बात क्या है
عباس کو بھی خریدنا چاہا تھا مگر حضرت عباس نہیں بکے تھے، ان کے بھائیوں کو خریدنا چاہا تھا مگر انہوں نے ٹھکرا دیا تھا۔ ہم غلامان حسین ہیں، ہم نہیں بک سکتے، اس لیے کہ ہمیں ڈالر نہیں چاہیے، مصطفیٰ کا دامن چاہیے، نہیں چاہیے آمنہ کا لال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو بکے کہ نہیں بکے؟ اس زمانے میں بک چکے تھے، اور جب بکے تو ایسے بکے کہ خاندانی نبوت کو تاراج کر ڈالا، اور آج بھی ایسے بک رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ سبحان اللہ آج بھی غلامان حسین یہی اعلان کرتے ہیں سب دیں گے، حسین کی عظمت نہیں دیں گے، اس لیے کہ میرے حسین نے کربلا کے میدان سے جو پیغام دیا، نمازی نہیں دیکھے، داڑھیاں نہیں دیکھی، سجدے نہیں دیکھے، ان کے مقابلے میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، میرے حسین نے نہیں دیکھا۔ یہ زبانی دعوے نہیں چلیں گے، یہ زبانی باتیں نہیں چلے گی، یہ تمہارا عمل نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ دیکھا ہی جائے گا کہ پہلے قرآن کی محبت سینے میں ہے کہ نہیں، نبی کی محبت سینے میں ہے کہ نہیں، عظمت حسین سینے میں ہے کہ نہیں۔ میرے حسین نے کربلا کے میدان سے اگر سر کٹانے کا جذبہ دیا ہے تو عقیدے کی حفاظت کا بھی پیغام دیا ہے۔ عقیدے کی حفاظت کا پیغام نہیں دے گا۔ حسین نے داڑھی نہیں دیکھی، نمازیں نہیں دیکھی، سجدے نہیں دیکھے، اور اعلان فرما دیا کہ کربلا کا میدان اگر ایک طرف نماز کا پیغام دیتا ہے، شہادت کا جذبہ دیتا ہے، تو یہ عقیدہ بھی دیتا ہے کہ ہر داڑھی والے کے پیچھے نہ چلے جانا، ہر نمازی کے پیچھے نہ چلے جانا۔ نماز اچھی ہے، ہر نمازی اچھا نہیں، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نماز اچھی ہے، ہر نمازی اچھا نہیں، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ پیغام کربلا کانفرنس کرنے والوں سنو، آپ بھی سنو اور وہ بھی سنیں کہ جو نماز کے بہانے یا کسی دولت کے بہانے بک رہے ہیں، تمہیں پیسہ دیا جائے گا، تمہاری مسجدوں کو بنا دیا جائے گا، آج طرح طرح کے ہیلے حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن آج کی اس پیغام کو سننے والوں جہاں جہاں سے سن رہے ہو، میرے جملے نوٹ کر لینا۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ نماز تو اچھی ہے، ہر نمازی اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ نماز دونوں خیموں میں ہو رہی تھی، مگر آل رسول نے اگر ایک طرف سر کٹایا ہے تو نماز کی حیثیت بھی متعین فرما دی کہ ہر نمازی نہ دیکھا جائے گا، نماز دیکھی جائے گی، اور اس سے پہلے نمازی بھی دیکھا جائے گا۔ اگر حسین کی محبت لے کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ہمارا امام بنے گا، اور عقیدہ خراب کر کے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو یزیدیت کی طرف سے اسے نکال کے باہر کر دیا جائے گا، اور امام احمد رضا کی زبان میں یہ کہا جائے گا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو بولو، اور پیغام بتاؤں کربلا کا پیغام، سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، کیا کہتے ہیں کیوں پکارتے ہو؟ میں نے کہا کربلا سے زین العابدین نے بھی پکارا تھا، ہم نے یا رسول اللہ کہا شرک، یا نبی اللہ کہا شرک۔ میں آج کے دور کی بات نہیں کروں گا، جن کے جد امجد نے کربلا میں اسلام بچایا ہے، جب انہی کے صاحبزادے زین العابدین کو بیڑیاں ڈال دی گئی، قیدی بنا کر کے جب سواری پہ بٹھا دیا گیا، اور جب یہ قافلہ وہاں سے چلنے لگا تو سوئے حرم، سوئے مدینہ امام زین العابدین نے رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد کہا کہ ان نلت یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم اور یا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ کون پکار رہے ہیں؟ حضرت زین العابدین۔ اے یا رسول اللہ کہنے پر شرک کے فتوے لگانے والوں، کربلا میں امام زین العابدین نے نبی اکرم کو یا کے ذریعے آواز دی۔ مدینہ کربلا سے دور ہے کہ نہیں؟ بولو دور ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک بات بتاؤ، انہیں بڑی دوری نظر آتی ہے، لیکن میرے نبی، بولو نبی کی بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ بولو نبی کی بات تو ہر ایک کو ماننا چاہیے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پیغام کربلا کانفرنس کے ذریعے تمہیں نبی کا ایک پیغام بتایا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ مدینے میں جلوہ فرما ہے،
صحابہ کرام دربار رسالت میں حاضر ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جب جبریل سدرۃ المنتہا سے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو مجھے خبر ہو جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو نبی نے کیا کہا؟ جب جبریل سدرۃ المنتہا سے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں. کہاں ہے سدرۃ المنتہا؟ ساتوں آسمان کے بعد. اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 برس کا راستہ. اور ساتوں آسمان کے بعد ہے سدرۃ المنتہا. وہاں بیٹھے ہیں جبریل. اور بیٹھے بیٹھے ابھی دل میں سوچا ہے کہ چلو نبی کی بارگاہ میں. نہ کہا ہے نہ اٹھے ہیں نہ قدم بڑھایا ہے نہ چلے ہیں. صرف بیٹھے بیٹھے سوچا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں چلنا ہے. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں مجھے خبر ہو گئی, مجھے پتا چل گیا, مجھے معلوم ہو گیا, میں نے جان لیا کہ جبریل چلنے کا ارادہ کر رہے ہیں. اے مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں اور اے سنیوں, اب یہیں سے مزاج مل گیا کہ جو نبی جبریل کے سدرۃ المنتہا پر بیٹھے ہوئے جبریل کے ارادے کی خبر رکھتے ہیں, کیا وہ اندور کے سنی مسلمانوں کے سلام پڑھنے کی خبر نہیں رکھیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے وہاں ارادے کی خبر ہو رہی ہے اور یہاں سنی مسلمان محبت سے پڑھے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہاں زور سے پڑھ رہا ہے, محبت سے پڑھ رہا ہے, آنکھ بند ہے, گنبد خضرا کا تصور ہے. میں نے کہا کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میرے نبی کا فرمان ہے اسماء و صلاۃ اہل محبتی, جو محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے اس درود کو نبی اپنے کانوں سے گنبد خضرا میں سنتے ہیں. یہ بھی نبی کا فرمان ہے, یہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے کہ اسماء و صلاۃ اہل محبتی, اہل محبت کی قید لگی ہے. پتہ چلا درود پڑھنے والے دو طرح ہوں گے. اہل محبت کے درود کو سننے کا مطلب یہ ہے کہ دو طرح ہوں گے, ایک محبت سے پڑھیں گے, ایک بغیر محبت کے یعنی مجبوراً پڑھیں گے, چاہے وہ نماز ہی میں پڑھنا پڑ جائے. یار نماز میں درود کی کیا ضرورت تھی؟ توجہ دیجیے گا. نماز میں محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں پڑھوایا جا رہا ہے؟ یہ نماز خدا کی ہے, درود نبی پہ. ان سے پوچھو جو یہ کہتے ہیں نبی کا خیال نہ آنا چاہیے, تو جب درود پڑھو گے تو خیال کس کا آئے گا؟ توجہ دیجیے گا. جب درود پڑھو گے تو خیال کس کا آئے گا؟ زبان سے کہہ رہے ہو محمد اور آل محمد پر درود, برکتیں نازل ہو, بتاؤ جب درود پڑھا تو خیال کس کا آیا؟ بولو نبی کا آیا کہ نہیں آیا؟ رسول پاک کا آیا کہ نہیں آیا؟ اب پتہ یہ چل گیا عبادت خدا کی ہو رہی ہے, درود نبی پہ پڑھا جا رہا ہے. سجدہ خدا کا ہو رہا ہے, درود مصطفیٰ پہ پڑھا جا رہا ہے. میں نے کہا مولا یہ نماز کے آخر میں درود پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو رحمت الہی نے پکار کے کہا اے میری عبادت کرنے والوں, تم نے میری عبادت کیا, قیام میرے لیے, رکوع میرے لیے, سجدہ میرے لیے, قعدہ میرے لیے, مگر آخر میں تم درود پڑھ لو اور میرے نبی کو حاضر و ناظر جان لو تاکہ تمہاری نماز اس درود کی برکت سے قبول کر لی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. مجھے بتاؤ نماز خدا کے لیے پڑھی جا رہی ہے اور درود نبی پہ. یار جب نماز میں پڑھا جا سکتا ہے تو غیر نماز میں کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ نماز میں پڑھتے ہیں, بعد نماز مسجدوں میں روکتے ہیں. عجیب منطق ہے, عجیب عقل ہے کہ جب آئے عبادت کے لیے تو درود پڑھا اور سنو پڑھا ہی نہیں. بڑی پیاری بات آ گئی, السلام علیکہ, سلام ہو آپ پر. بولو یہاں سے کوئی اس بلڈنگ کے پیچھے ہے, مجھے پتا نہیں, دور ہے تو کیا ہم اس سے کہیں گے سلام ہو تم پر؟ کیا بمبئی والے کو یہ کہا جائے گا تم پر سلام ہو؟ کیا اندور کے اسٹیشن پر رہنے والوں کو تم پر کہا جائے گا؟ تم پر. تم اسے کہا جاتا ہے جو سامنے ہو. سبحان اللہ. جو حاضر ہو اور جو غائب ہو سے آپ نہیں کہہ سکتے یا اللہ
اگر درود اور سلام ہی پڑھانا تھا تو السلام علی النبی بھی تو ہو سکتا تھا کہ سلام ہو نبی پر، اس لیے کہ نبی مدینے میں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں اندور میں، نماز اندور میں، نبی مدینے میں، اے مولا یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر سلام ہی پڑھنا ہوتا تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا السلام علی النبی، سلام ہو نبی پر، نہیں، السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، آپ پر، آپ پر۔ مطلب یہ ہے کہ اے نمازی تو نماز میں نبی کو حاضر جان کے سلام بھیج، غائب سمجھ کے بھیجے گا تو تیری نماز قبول نہیں ہوگی، اگر حاضر سمجھ کے بھیجے گا تو تیری نماز قبول کر لی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میں نے بھوپال کی سرزمین پر یہی سوال اٹھایا تھا کہ لائے میرا حریف اس سوال کا جواب کہ ہم نماز یہاں پڑھ رہے ہیں، اگر یہاں نماز میں اگر جو ہے علیکہ کے ذریعے نبی پہ سلام کیا جا سکتا ہے تو غیر نماز میں یا نبی سلام علیکہ کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ اس لیے کہ جب نماز میں سرکار حاضر ہیں اور یہی سمجھ کے نماز میں تمہیں درود پڑھنا چاہیے، مزاج نماز نے دیا ہے۔ اے نمازوں کی کثرت کرنے والوں، اے جگہ جگہ نمازیں پڑھنے والوں، کم سے کم نماز کا پیغام تو بساؤ سینے میں کہ نبی کو حاضر بھی مانو، نبی کو نازل بھی مانو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ ایسی نماز سے کیا فائدہ کہ سلام پڑھو اور غائب سمجھو؟ یار نبی، اچھا بات بڑی اچھی نکلتی چلی آ رہی ہے، مائک جس چیزوں سے بنا ہو وہ چیزیں اس میں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جو چیز جس سے بنے گی اس کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ جیسے چاندی سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں چونکہ مجھے وقت نہیں نکالنا ہے، کتنی چیزیں بنتی ہیں، نام الگ الگ ہیں، چاندی ہر جگہ ہے۔ مٹی سے جتنی چیزیں بنی شکل بھی الگ ہے، نام بھی الگ ہے، لیکن مٹی ہر جگہ موجود ہے۔ سونے سے جتنی چیزیں بنائیے شکلیں بدل جائیں گی، نام بدل جائے گا، لیکن سونا ہر جگہ موجود ہے۔ اب یہ پوری کائنات کس سے بنی؟ توجہ دیجیے، بولو بولو، پوری کائنات کس سے بنی؟ تو میں نبی کا فرمان سنا دوں، وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُورِ، نبی فرماتے ہیں پوری دنیا میرے نور سے، زمین میرے نور سے، آسمان میرے نور سے، چاند و سورج میرے نور سے، شمس و قمر میرے نور سے، ساری دنیا میرے نور سے۔ تو جب سب نبی کے نور سے بنے ہیں تو ہر جگہ نبی موجود ہے، ہر جگہ نبی کا نور ہوگا، بغیر نور نبی کے کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ تو مجھے کہنے دو، جب ہر جگہ نبی کا نور موجود ہے تو سنیوں کی نماز میں بھی مصطفیٰ موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، نبی تشریف لاتے ہیں ہماری محفلوں میں کہ نہیں؟ کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ عقیدہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آتے ہی ہیں، آنا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، ہم حکم نہیں لگاتے کہ آتے ہی ہیں، میرے آقا کرم فرما کے تشریف لانا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ کیوں؟ آقا آقا ہیں، غلام غلام ہیں۔ لیکن کبھی کبھی کسی کو نظر بھی آتے ہیں۔ غوث پاک کی محفل میں ایک صاحب کو نظر آ گئے، سرکار اعلی حضرت کی محفل میں برہان ملت کو نظر آ گئے، تو کبھی کبھی بزرگوں کو نظر آتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ایسے ہی ایک محفل ہو رہی ہے، ایک بزرگ ایک عالم ربانی جلوہ فرما تھے، اچانک وہ کھڑے ہو گئے، اور جب وہ کھڑے ہوئے تو سارا مجمع کھڑا ہو گیا، اور جب وہ بیٹھے تو سب بیٹھ گئے۔ محفل کے بعد مجمع میں کسی نے پوچھا، حضور یہ بیچ میں آپ کھڑے کیوں ہو گئے تھے؟ تو حضرت نے فرمایا آپ لوگ کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ کہا حضور آپ کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم کھڑے ہو گئے۔ یہ ادب ہے، یہ کیا ہے؟ ادب۔ انہوں نے دیکھا نہیں کھڑے ہو گئے،
बुजुर्ग फरमाते हैं, वो आलिम दीन फरमाते हैं, मैंने देखा कि मेरे आका की सवारी आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमतुल लिल आलमीन अपनी महफिल में आ रहे हैं। जैसे ही सरकार को देखा, ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया। और जब तक सरकार तशरीफ फरमा रहे, मैं खड़ा रहा। जब वो तशरीफ ले गए, मैं बैठ गया। तो कहा, हुजूर हमने तो आपको देखा, आपने नबी को देखा, पता ये चला कि सरकार महफिल में आते हैं तो सबको नजर नहीं आते, किसी किसी को नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। और कब्र में सबको नजर आते हैं। तवज्जो दीजिए, महफिल में सबको नहीं नजर आते, कब्र में सबको। तो एक साहब कहने लगे कब्र में आते थोड़ी हैं। मैंने कहा फिर? कहा वो पर्दे उठा दिए जाते हैं, वहीं से गुंबद खजरा तक पूरे पर्दे हटा दिए जाते हैं, वहीं से वो देखता है, सरकार आते थोड़ी हैं। मैंने कहा ये तेरा अकीदा तो हो सकता है, लेकिन हमें दोनों बातें हदीसों में मिलती हैं, या तो सरकार खुद तशरीफ लाते हैं या वहीं से दिखाया जाता है। ये दो बातें क्यों? पता चला हर एक की कब्र में नहीं आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार सरकार आ जाएंगे कब्र में तो सुभान अल्लाह क्या कहना। वाह वाह वाह। इसलिए तू कहता है नहीं आते, तो तुझे दूर से दिखा दिया जाता है। आला हजरत ने कहा तशरीफ लाते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल सरकार आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर दिखते सबको हैं कब्र में, जब सवाल होता है तो सबको। आलम तसव्वुर में अर्ज किया, रहमतुल लिल आलमीन जब आप महफिल में आते हैं तो सबको नजर नहीं आते, और कब्र में सरकार सबको नजर आते हैं। आका फरमाते हैं हाँ वहां सबको नहीं दिखता, ये भी इम्तिहान लेता हूं, और कब्र में सबको दिखता हूं, ये भी इम्तिहान लेता हूं। वहां किसी किसी को नजर आता हूं, ये भी इम्तिहान है, और कब्र में सबको नजर आता हूं, ये भी इम्तिहान है। मैंने कहा आका वो कैसा इम्तिहान कि मीलाद में तशरीफ लाए तो सबको नजर न आए? तो मेरे आका ने जवाब दिया इसलिए नजर नहीं आता कि तुम देखो बगैर देखे हुए मेरे आने को मानते हो कि नहीं मानते हो? देखे हुए मेरी तशरीफ आवरी को मानते हो कि नहीं मानते? इसलिए मैं वहां नजर नहीं आता। तो फिर आका कब्र में क्यों नजर आते हैं? कहा वहां भी इम्तिहान लेता हूं कि अब देखो पहचानते हो कि नहीं पहचानते। सुभान अल्लाह। वहां भी इम्तिहान कि बगैर देखे, अगर देख लिया तो फिर तो आंखों पे यकीन हुआ, नबी पे कहा। अगर देख के माना तो फिर तो अपनी आंखों को माना। तो नबी ने कहा, पैगंबर ने फरमाया वहां भी इम्तिहान है कि बगैर देखे हुए मेरे आने को मानते हो कि नहीं? और कब्रों में इसलिए सबको नजर आता हूं कि अब देखो पहचानते हो कि नहीं? तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह नतीजा क्या निकला? तो रहमत आलम ने फरमाया कि नतीजा तो जाहिर है कि जो बगैर देखे महफिल मीलाद में मेरे आने को मानता है, वही तो कब्र में मुझे पहचानता है। जो वहां मानता नहीं वो कब्र में मुझे पहचानता नहीं। क्या बात। तो पता ये चला कि सरकार तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह है कि नहीं भाई? लेकिन बात वहां से चली, नमाज सुभान अल्लाह, सलाम बोलो है कि नहीं? सलाम पढ़ा गया सुभान अल्लाह। सरकार ने सुना अस्माउ सलाता अहले मोहब्बत, अहले मोहब्बत का सुनता हूं। और आगे भी जुमला है वह तो रसो अलैया सलातो गैरही, और जो मोहब्बत से नहीं पढ़ता उसका दुरूद मेरी बारगाह में पहुंचा दिया जाता है। क्या किया जाता है? पेश कर दिया जाता है। तो मोहब्बत से पढ़ा तो नबी ने सुना सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, कुछ लोग मना करते हैं, मैं उनसे बड़े ही मुदब्बिराना अंदाज में उनको समझाने के तौर पर कहता हूं कि ए लोगों कब्र में नहीं काम आएंगे ना आ काम आएंगे। कब्र में कोई मौलवी और मुफ्ती काम नहीं आएगा, कब्र में मुस्तफा काम आएंगे। सुभान अल्लाह। रहमतुल लिल आलमीन काम आएंगे, जाने रहमत काम आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, किसी का सलातो किसी एक दूसरे से सलाम बंद हो और जब लोग पूछें कि भाई उन दोनों का क्या हाल है, कहा उनका तो सलाम व कलाम बंद है। क्या मतलब? उनका अब कोई राब्ता नहीं है, अब उनका कोई राबता नहीं, उनका तो सलाम भी बंद है।
मतलब क्या है कि जिन्होंने कहा नहीं पढ़ना चाहिए, खुद उन्होंने अपने आप को ऐलान कर दिया कि अब मेरा ताल्लुक नबी से नहीं है, इसलिए कि अगर ताल्लुक होता तो हम भी सलाम पढ़ते। सलाम का मतलब यही हुआ करता है कि तुमने सलाम बंद किया और सामने वाले ने खुद समझ लिया। मुफ्ती साहब को क्या पड़ी है कि आप पर कोई फतवा लगाएं, इन पर क्या पड़ी है कि कोई फतवा लगाए, इसलिए कि आप अपनी जबान से खुद फतवे की जबान में आ गए हैं। जो आपका अमल बोला, जो आपकी जबान बोली, आपने कहा सलाम न पढ़ना चाहिए, हम पीछे हट गए कि ये तो नबी से ताल्लुक जोड़ तोड़ चुका है। और किसी रज़वी ने मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम पढ़ा तो उससे मुसावा कर लिया कि ये तो नबी से ताल्लुक वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो है कि नहीं? तो ये तो खुद बता दिया करता है यार सलातो सलाम बंद करना, लेकिन नमाज ने कहा पढ़ो। अच्छा सलाम बोलो, नबी की बात बता दें। बोलो बोलो, पहले एक शेर सुनिए। अपना शरीक हमको किया ला शरीक ने। तवज्जो दीजिएगा, खुदा वादहू ला शरीक है, मगर एक काम ऐसा है कि जिसमें उसने अपना शरीक हमें कर लिया। अपना शरीक हमको किया ला शरीक ने, कुरान में दे के हुक्म दुरूदो सलाम का। सुभान अल्लाह। कुरान में दे के हुक्म दुरूदो सलाम का, यानी दुरूदो सलाम के लिए हुक्म है कि मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो, फरिश्ते भी कर रहे हैं, ईमान वालों तुम भी करो। मतलब क्या हुआ, जब हुक्म नाजिल हुआ तो मेरे आका ने दुरूद की तरकीब दी तो एक सहाबी मिजाजी नबूवत समझ गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दिनों रात 24 घंटे में फराइज व वाजिबातों और जरूरियात जिंदगी के अलावा 1/3 हिस्सा मैं आप पर सिर्फ दुरूद पढ़ने ही के लिए मुकर्रर करता हूं। जुबान सहाबी की थी, नबी ने फरमाया और ज्यादा करो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये कह रहे कम करो, नबी फरमा रहे हैं ज्यादा करो। सुभान अल्लाह। ये रोक रहे हैं, पैगंबर फरमा रहे हैं ज्यादा करो। साहबी समझे, कहा या रसूल अल्लाह अब 2/3 हिस्सा दुरूद पढ़ने के लिए मुकर्रर करता हूं। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया और ज्यादा करो। साहबी मचल के कहने लगे तो या रसूल अल्लाह अब जरूरियात जिंदगी और फराइज और वाजिबात के अलावा जितना भी मौका मिलेगा मैं सिर्फ दुरूद ही पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। क्या कहा, क्या कहा, सिर्फ दुरूद ही पढ़ूंगा। नबी फरमाते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी दीनी जरूरत भी पूरी कर देगा और दुनियावी जरूरतें भी पूरी कर देगा। अब न तुम्हें कुछ कहने की जरूरत है, सारी जरूरतें पूरी होती चली जाएगी। तो पता ये चला कि दुरूद इतनी अच्छी जो है इबादत है, इतनी अच्छी इबादत है कि पैगंबर को पसंद है, और जो है जो दुरूद पढ़ता रहता है उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। आप कहेंगे क्यों? अच्छा, एक मांगने वाला आया, तवज्जो दीजिएगा, एक मांगने वाला आया, उसने कहा मुझे कुछ दे दो, मैं भूखा हूं मुझे दे दो, मैं बहुत तंग दस्त हूं मुझे दे दो। हो सके किसी का दिल पिघले न पिघले, लेकिन एक वो है जो आने वाला ये कहता है कि अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे सुहाग को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे घर को सलामत रखे। अभी उसने कुछ मांगा नहीं है, लेकिन सामने वाला समझ गया, घर वाला समझ गया कि जब उसने दुआएं देना शुरू की हैं तो फौरन कुछ न कुछ जो है नर्म हुआ और कुछ अता कर दिया। हम मांगे और रब दे न दे ये उसकी मर्जी, लेकिन जब हम नबी और आले नबी पर दुरूद व सलाम भेजते रहेंगे तो रब की रहमत जरूर कुछ न कुछ हमारे दामन में डाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यही समझना है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था पैगाम करबला, बोलो ये सब पैगाम करबला ही है जो आपको सुनाया जा रहा है। और अकीदा सुनो, करबला की सरजमीन से सरकार हुसैन करबला में है। सुभान अल्लाह। अभी आपने देखा कि खूने हुसैन, बोलो लोग कहते हैं शहीद जिंदा है, कुरान कहता है शहीद जिंदा है, बोलो सुनते हो कि नहीं? लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये बड़ा तरक्की वाला दौर है, बड़ी बड़ी मशीनें ईजाद हो गई हैं, बड़ी तरक्कियां कर ली गई हैं, यहूदियत और ईसाइयत ने इस्लाम को चैलेंज कर दिया है, हर चीज को वो जो है सामने देखना चाहते हैं। कुरान ने कहा शहीद जिंदा, गर्दन कटी है जिंदा, खून बह चुका है जिंदा। आओ जरा कुरान की जुबान में सुने कि मौत किसे कहते हैं और जिंदगी किसे कहते हैं। सुभान अल्लाह। कुरान वालों के लिए कुरान सुनाऊंगा,
اور جو قرآن کو نہیں مانتے ان کو ان کی زبان میں شہیدوں کی زندگی کا ثبوت پیش کروں گا. ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھیں تو عرض کروں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ قرآن سے پوچھو اے قرآن کسے زندہ کہیں گے کسے مردہ؟ تو قرآن نے کہا ایک جگہ فرمایا انک لا تسمع الموتى، اے محبوب آپ ان مردوں کو سنا نہیں سکتے. قرآن نے کیا کہا؟ اے محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے. کن کو؟ یہ ابو جہل مردہ ہے، یہ ابو لہب مردہ ہے. ارے یہ تلوار چلا رہا ہے مردہ، میدان احد میں ہے مگر مردہ، یہ بول رہے ہیں مگر مردہ. سرکار تبلیغ فرما رہے ہیں اثر نہیں ہوا. قرآن نے فرما دیا انک لا تسمع الموتى، اے محبوب آپ ان مردوں کو سنا نہیں سکتے. یہ کھا رہے ہیں مگر مردہ، یہ پی رہے ہیں مگر مردہ، یہ چل رہے ہیں مگر مردہ، یہ بول رہے ہیں مگر مردہ. مگر دوسری جگہ قرآن نے کہا کہ کربلا میں حضرت عباس شہید ہو گئے مگر یہ زندہ ہیں، گردن حسین کٹ گئی مگر یہ زندہ ہیں، میدان بدر میں صحابہ شہید ہو گئے یہ زندہ ہیں. میں نے کہا کہ یہ زندگی کیسی ہے؟ تو قرآن نے کہا اب سمجھ لو کہ قرآن نے مردہ کسے کہا اور زندہ کسے کہا. فیصلہ ہو گیا کہ جو نبی کا غدار ہے وہ ہاتھ چلا کے بھی مردہ ہے اور جو نبی کا وفادار ہے وہ گردن کٹا کے بھی زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت. اچھا ایک بات بتاؤ، کیا میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں؟ میں آپ کو قرآن ہی سنا رہا ہوں کہ نہیں؟ میں نے آپ کو حدیثی تو سنائی ہے. یہی تو بتایا ہے کہ قرآن نے کسے مردہ کہا اور قرآن نے کسے زندہ کہا. کہاں ہے وہ قرآن کے دعوے کرنے والے اور کہاں ہے وہ اپنے آپ کو وحدانیت کے ٹھیکیدار؟ مجھے بتائیں قرآن موت اور زندگی کا فلسفہ مسلمانوں کے لیے جو پیش کر رہا ہے کہ تم کتنا بھی چلو، تم کتنی بھی جو ہے تڑپ پھرپ کر لو اور تم کتنا بھی ڈھونگ رچا لو، مگر نبی کی محبت نہیں ہے تو تم چلتے پھرتے مردے ہو. یہ میں نہیں بلکہ قرآن بول رہا ہے. تم کھاتے پیتے مردے ہو، یہ قرآن بول رہا ہے. تم چلتے پھرتے تبلیغ کر رہے ہو مگر تم مردہ ہو اس لیے کہ نبی کی محبت نہیں ہے، نبی سے بغض رکھے ہوئے ہو. اور ایک سنی مسلمان جو صبح و شام صلاۃ و سلام بھی پڑھتا ہے اور جا کے مسجدوں میں نمازیں بھی ادا کرتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے مگر پھر بھی زندہ ہے. یہ بھی میں حدیث کی زبان میں ثابت کروں گا کہ مسلمان زندہ. بولو بولو، مسلمان زندہ. اور ایسا زندہ قبرستان پہنچے، مفتی صاحب سے پوچھئے کیا کریں تو یہ کہیں گے السلام علیکم اے قبر والو تم کو سلام. یار وہاں بھی وہ دکھ نہیں رہا، تم کو سلام. اچھا ایک ایسا قبرستان جہاں پر مردے ہو دفن ہونا بند ہو گئے، قبرستان بہت پرانا ہے، 50 سال سے وہاں کوئی مردہ دفن نہیں ہوا، وہاں پہنچے تب وہاں کیا کہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. یار 50 سال پہلے یہاں مردے دفن ہوئے تھے. یہ تو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. انہوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھ دیا نبی مر کر مٹی میں مل گئے. تو ایک جملہ سنو سنیوں، حسینیوں، نبی کے دیوانوں سنو، وہ ان کا نبی ہوگا جو دیوبند میں بنایا گیا تھا وہ مر گیا، وہ مٹ گیا، وہ چلا گیا. ہم جس مدینے والے نبی کو مانتے ہیں وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے. سبحان اللہ. میں یوں ہی نہیں بولتا، میں دلیل دے کے جاتا ہوں. اور دلیل یہ ہے کہ نبی جب معراج سے واپس تشریف لائے تو صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ جب میں معراج میں جا رہا تھا تو میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. زبان نبی ہے یہ، اور زبان نبی پیغام الہی ہے، خدا کا فرمان ہے. کیا فرمایا؟ اے صحابہ جب میں جا رہا تھا تو میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے. بولو نماز مردہ پڑھتا ہے کہ زندہ؟ توجہ دیجیے گا، نماز مردہ پڑھتا ہے کہ زندہ؟ زندہ. گویا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہیں تبھی تو پڑھ رہے ہیں. اگر زندہ نہ ہو تو کتنا عرصہ ہو گیا موسیٰ کلیم اللہ کو وصال ظاہری کیے ہوئے،
कितना जमाना गुजर गया, हजरत मूसा को दुनिया से गए हुए, मगर मेराज की रात में हमारे तुम्हारे नबी जाने रहमत सहाबा से फरमाते हैं कि मेराज की रात में मैंने मूसा कलीमुल्लाह को कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए देखा, तो गोया हजरत मूसा अपनी कब्र में जिंदा है, तभी तो नमाज पढ़ रहे हैं। अब फैसला करो सुन्नियों कि हजरत मूसा कौन है जिन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है, और कलीमुल्लाह वो है जो खुदा की मर्जी देखता है, और हबीब वो है जिसकी मर्जी खुदा देखता है। तो अगर अल्लाह का कलीम अपनी कब्र में जिंदा है तो अल्लाह का हबीब क्यों नहीं जिंदा है? जिंदा रह सकता है तो हबीब भी जिंदा है। और बरेली से आवाज आई, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सैयद अहमद कबीर रुफाई सरकार के विसारे ज़ाहिरी के बाद 400 साल के बाद मदीना शरीफ हाजिर हुए। सुभान अल्लाह। कहां हाजिर हुए? रोज़ा रसूल पे सलाम किया, सलातो सलाम पढ़ा, और उसके बाद अर्ज करते हैं, या जद्दी ऐ मेरे दादा जान, आपका ये शहजादा बहुत दूर से आया। जब मैं अपने वतन में था तो आका नाना जान में वहां से दुरूद और सलाम पढ़ता था, यहाँ आया मैंने दुरूद और सलाम पढ़ा, मेरे सलाम को भी कबूल कीजिए, और आपके शहजादे, आपकी आल, आपकी औलाद की एक आरज़ू है, ए नाना जान उसे भी पूरा कर दीजिए। लोग खड़े हुए हैं, हजरत सैयद अहमद कबीर अलैहि रहमत व रिदवान अर्ज कर रहे हैं, अर्ज करते रहे, और जब शहजादे ने मचल के कहा तो सारे लोगों ने देखा कि अपने शहजादे की जो है आरज़ू पर मेरे आका ने इतने सालों के बाद गुंबदे खजरा से अपना नूरानी हाथ बाहर कर दिया, और जो है सैयद अहमद कबीर ने मुसाफा किया, बोसा दिया, सब लोगों ने जियारत की और उन्होंने चूमा, गोया नूरानी दस्ते मुबारक गुंबदे खजरा से बाहर निकाल के रहमतुल लिल आलमीन ने इमाम अहमद रजा के आज के इस अकीदे की तारीफ फरमा दी कि वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो। तो फिर चलो मदीने की सरजमीन पर। हजरत मूसा कौन है? जो अर्ज करते हैं, ये खैर मैटर दूसरा है। तो मैंने ये कहा अल्लाह के कलीम जब जिंदा है, और बड़ी प्यारी बात आ गई, यहां देखा सरकार ने इनको, तवज्जो दीजिएगा, यहां सरकार ने कब्र में देखा हजरत मूसा को, और जब बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो पहले ही हजरत मूसा वहां मौजूद। अरे अभी यहां थे, बुराक पे सरकार हवा की तरह गुजरते हुए देखा, और बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो तमाम अंबिया, तमाम रसूलान इस्लाम, हजरत मूसा भी वहां। मैंने कहा ए हजरत मूसा, आपके पास तो सवारी नहीं थी, मेरे आका तो सवारी पर आए, आप इतने पहले क्यों? तो हजरत मूसा ने फरमाया कि सुनो सुनो, वो बुराक की रफ्तार है, ये नबूवत की रफ्तार है, नबूवत की रफ्तार बुराक से ज्यादा है। अरे बुराक की रफ्तार क्या होगी? सो सुभान अल्लाह। और मोमिन की रूह की रफ्तार जानते हैं? ये कहते हैं नबी नहीं आ सकते। मैंने कहा बे नादान, अपना देख, कोई आदमी सो रहा है। बोलो सो रहा है ना? हजरत से पूछिए कि रूह कहां गई? आसमानों पर। आदमी सोया, रूह चली गई ऊपर। अब सो रहे हैं आप, रूह आपकी कहां है? ऊपर। और जरा सी किसी ने दस्तक दी, इतनी जल्दी वापस। अरे इतनी जल्दी रूह वापस आ गई कि सेकंड भी नहीं लगा। मैंने कहा बे नादान, अगर तेरी रूह इतनी ताकत वाली है कि एक लम्हे में आसमान से जमीन पर तेरे जिस्म में वापस आ जाए, तो अगर तेरी रूह की ताकत का ये आलम है, तो जिसके सदके में तमाम रूहों को अल्लाह ने पैदा किया, मदीने वाले आका की क्या इतनी भी ताकत नहीं है कि एक लम्हे में चाहे तो अपनी महफिल में आ भी जाए और चले भी जाए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहां मिलेगा? ये वाकयात कहां मिलेंगे? सुन्नियों में। और उनकी बात तो हम करते ही नहीं, बहुत कम करते हैं। जब कोई जरूरत होती तब उनकी बात होती है, हम तो अपनी बात करते हैं।
قرآن کی بات ہوگی، حدیث کی بات ہوگی. اچھا تو آپ نے سلام کیا، قبر والوں کو دیکھا نہیں، پھر کیوں کیا؟ نبی نے فرمایا تھا، اور نبی نے یہ بھی کہا تھا تم دیکھو نہ دیکھو وہ تمہیں اندر سے ضرور دیکھتے ہیں. یار اتنے سال کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں. تم سنو نہ سنو وہ تمہارا سلام بھی سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. یار ہم اوپر رہ کے نہیں دیکھتے، وہ اندر رہ کے دیکھتا ہے. ہم اوپر رہ کے نہیں سنتے، وہ اندر رہ کے سن لیتا ہے. ہم زندہ اسے مردہ. یہ کیسا مردہ کہ ہم زندہ ہو کے اوپر سے نہ دیکھیں اور وہ مردہ ہو کے اندر سے دیکھے. اچھا پتہ کیا چلا کہ مرنے کے بعد طاقت بڑھ جاتی ہے. مرنے کے بعد طاقت بڑھ جاتی ہے. اب مجھے کہنے دو کہ اگر ایک امتی منو مٹی کے نیچے لیٹا ہو اور ہم اوپر سے سلام کریں تو نبی کی زبان میں وہ منو مٹی لیٹنے والا مردہ ہمارے سلام کو سنتا ہے تو جس امتی کی سماعت کا ہی عالم ہے اس کے نبی کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ ابھی تو بریلی کے ذریعے پکارا جا رہا ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغام کربلا، نماز ملے گی کربلا میں، محبت ملے گی کربلا میں، جذبہ ملے گا کربلا میں، صبر ملے گا کربلا میں، فاقہ ملے گا کربلا میں، سجدہ ملے گا کربلا میں، اور مجھے کہنے دو عقیدہ ملے گا کربلا میں، اور ایسے لوگوں سے دور رہنے کا سبق بھی ملے گا تو کربلا میں. ایک چیز نہیں ہے کہ صرف آپ نے سمجھ لیا کہ حسین نے گردن کٹا دی، شہید اعظم نے گردن کٹا دی، کیا کیا ملے گا. مدینہ چھوڑا حسین نے، سبحان اللہ. مکے میں جب لوگ آ رہے تھے طواف کعبہ کے لیے، حج کے لیے، حسین جا رہے تھے مکے کو چھوڑ کر. سوال تاریخ نے پوچھا، اے شہید اعظم آپ نے تو کتنے حج پیدل کیے ہیں اور آپ کو حج سے کتنی محبت ہے، یہ ایسے وقت میں چند دن رک کر کے آپ کیوں نہیں جاتے؟ ایک ہمارا چپتا ہوا سوال میری طرف سے نہیں، ہمارا فریق ہمارے سنیوں کو بہکانے کے لیے کہتا ہے. دیکھو حکومت کی اتنی حوث تھی، حکومت کی اتنی لالچ تھی کہ دور و دراز سے جو ہے خانہ کعبہ کے لیے لوگ چلے آ رہے تھے اور حسین جو ہے کوفہ کی طرف جا رہے تھے، کربلا کی طرف جا رہے تھے. ایک سوال جب سامنے آیا تو میں نے کہا روح حسین سے سوال کر لیا جائے، روح حسین سے پوچھ لیا جائے. اے نواسہ رسول آپ ہی جواب دے دیجئے، اعتراض آپ کی ذات پر ہو رہا ہے. تو تاریخ کربلا نے پکار کے کہا اور روح حسین نے کہا کہ ہاں حج فرض تو میں نے بچپن میں ادا کر لیا تھا، حج فرض تو میں ادا کر چکا تھا اور کتنے نفلی حج بھی میں نے ادا کر لیے تھے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ میں یزید کی باعث سے انکار کر رہا ہوں. میں نے مدینہ اسی لیے چھوڑا تھا اور مکے میں اسی لیے آ گیا تھا کہ یہاں رہوں گا، مگر جب میں نے حالات کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اگر میں حج کے ارادے سے نکلا، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے نکلا، وقوف عرفات کے لیے نکلا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یزیدی فوجیں آئیں اور آنے کے بعد مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کریں، اور جب مجھے گرفتار کیا جائے گا تو دنیا کے کونے سے آنے والے میرے نانا جان کی امتی برداشت نہ کریں گے، خونریزی شروع ہو جائے گی اور حج جو ہے لوگوں کا رہ جائے گا. اس لیے میں نے کہا ایک کعبہ میں حج تو کرنا چاہتا تھا، لیکن یزید کے ظلم کی بنیاد پر میں اس لیے اپنے حج کو قربان کر رہا ہوں تاکہ میرے نانا جان کا ہر امتی حج کر لے. میں تیری حرمت بھی بچا رہا ہوں اور نانا جان کے امتیوں کا حج بھی بچا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی سوچ کیا تھی اور سنیوں کی سوچ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا تو وہ تو خونریزی ہوتی کہ نہیں؟ جب گرفتار کیا جاتا امام علی مقام کو تلاش جاری تھی، اور جب تلواریں خانہ کعبہ کے ارد گرد اٹھتی، حرمت کعبہ پامال ہوتی، ناموس جو ہے کعبہ پامال ہو جاتی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کعبے کی حفاظت کی ہے. کعبے کو کعبہ بنایا ان کے نانا جان نے، کعبے کو کعبہ بنایا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں ابھی وسیلے کے نہ ماننے والوں کسی اور طرف رک کر کے نماز پڑھو. جب تم وسیلہ مانتے ہی نہیں تو پھر کعبے کی طرف نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس لیے کہ اس کعبے کو اللہ نے اپنے حبیب کی مرضی سے بنایا. قرآن میں دوسرے پارے میں ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ڈائریکٹ کہ محبوب
کعبے کی طرف رخ کر لو، نہیں، اس کی طرف رخ کرو جو تمہاری مرضی ہے. ترداہ، جو تمہاری مرضی ہے. مطلب کیا ہے محبوب؟ تمہاری مرضی ادھر کی ہے اس لیے ادھر کر لو، کہیں اور کی ہوتی تو ہم اسے بنا دیتے. یہ ترداہا کا لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے یہ کعبہ آپ کی مرضی سے بنایا، اور مطلب یہ تھا کہ جدھر آپ کی مرضی ہے ادھر رخ پھیر لو. سبحان اللہ. میں نے کعبے سے پوچھا، اے کعبہ تجھے کعبہ کس نے بنایا؟ تو کہا ہم نے تو اسی دن سجدہ کر لیا تھا اور ادب کر لیا تھا جب نبی پیدا ہوئے تھے. اس لیے کر لیا تھا کہ جہاں سب کو دینے آئے مجھے بھی یہی دیں گے، مجھے بھی کعبہ یہی بنائیں گے. تو اگر نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، لکھنے والوں یہ کعبہ نبی کے چاہنے سے بنا ہے، قبلہ اسے نبی کی مرضی سے بنایا گیا. اب اگر تم نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو ادھر رخ کر کے نماز نہ پڑھو اور کوئی تم اپنے رخ تلاش کر لو، اس لیے کہ یہ کعبہ تو مصطفیٰ نے بنایا ہے، مصطفیٰ کی مرضی سے رب نے بنایا. اور یہ اعلان کر دیا کہ نماز ہی کی حالت میں رخ بدل لیا. 2 رکعت کے بعد رخ بدل گیا. یار یہ نماز کی حالت میں رخ بدل گیا، اور جب بدلا تو صحابہ نے بھی بدل لیا. ابھی حکم قرآن ان کو معلوم نہیں، نبی کو بدلتے ہوئے دیکھا تو صحابہ بھی بدل گئے. میں نے کہا یہ صحابہ تم نے کیوں بدلا؟ کہا ہمیں کیا مطلب، ہم نے نبی کو دیکھا، ہم تو نبی کو دیکھ کے پڑھ رہے. بولو بولو. ہم نبی کو بتاؤ، اس سے کیا پتا چلا کہ ابھی قرآن کا حکم صحابہ کو بتایا نہیں گیا، ابھی اللہ کا فرمان صحابہ کو سنایا نہیں گیا، مگر نبی کو رخ بدلتے ہوئے دیکھا تو نماز کی حالت میں صحابہ نے بھی بدل لیا. اور جب نبی نے دریافت کیا تو کہا یا رسول اللہ آپ ادھر پڑھ رہے تھے تو ہم ادھر تھے، آپ نے ادھر کیا تو ہم ادھر ہو گئے. آپ خدا کا حکم دیکھ رہے تھے، ہم آپ کی ادا دیکھ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے یار ایمان. اور یہ کہاں کہاں کے آ گئے، ان کو چھوڑو، دور رہو، رشتہ داری نہ کر لینا، ان سے سلام نہ کر لینا، ان کے درمیان میں نہ گھس جانا. اور پیغام کربلا کانفرنس سے اگر میرے وہ بھائی جو نماز کے دھوکے میں یہاں وہاں چلے گئے ہوں یا کسی اور لالچ میں یہاں وہاں جا کے ان سے مل گئے ہوں تو میں ان کو حسین اعظم کا واسطہ دے کر، نبی رحمت کا واسطہ دے کر انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دولت کوئی چیز نہیں ہے، رشتہ داری کوئی چیز نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کے کوئی دولت ایک مومن کے لیے نہیں ہے. ایمان کے لیے تو ساری چیزیں قربان کر دی جاتی ہیں. بیٹا بھی ایمان پہ قربان، باپ بھی ایمان پہ قربان، بہن بھی ایمان پہ قربان. جو چھوٹتا چلا جائے گا ہم اسے چھوڑتے چلے جائیں گے. جو نبی کا ہوگا چاہے کہیں کا ہو وہ ہمارا ہے، اور جو نبی کا نہیں ہوگا وہ ہمارے گھر کا بھی ہوگا تو کوئی مطلب نہیں رکھا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتاؤ، یہ قرآن بہت چلاتے ہیں، بس قرآن مل گیا، نبی قرآن لینے آئے تھے، اب کیا ضرورت ہے نبی کی؟ کہتے ہیں قرآن اللہ نے نبی کے ذریعے سے دے دیا، اب ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا تیرے گھر میں قرآن اترا تھا، تیرے گھر میں قرآن آیا تھا، جو بڑی دمنگی سے بول رہا ہے، بتاؤ کہاں آیا تھا؟ کہا نبی پہ آیا تھا. ہم نے کہا کس نے بتایا یہ قرآن؟ کہا نبی نے. تو ہم نے کہا جب نبی کی زبان پر ہی ایمان نہیں تو پھر قرآن کو خدا کا کلام کیسے ثابت کرے گا؟ بول بول، خدا کا تیرے گھر میں آیا نہیں، نبی نے بتایا کہ یہ قرآن، تو ہم نے اسے مان لیا قرآن. نبی نے جسے کہا حدیث ہم نے مان لیا اسے حدیث. تو پہلے تو نبی کی زبان پر ایمان لانا ہوگا جب قرآن کو قرآن ثابت کر پاؤ گے، ورنہ یہ قرآن خدا کا کلام بھی ثابت نہیں ہو سکتا. توجہ دیجیے گا گفتگو پر میری. یہ کہتا تو ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے. میں نے کہا اچھا اس سوال کو بھی میں جواب دے دیتا ہوں، قرآن والی نماز پڑھ کے دکھا دے. بھائی میں کوئی یہاں وہاں کی گفتگو تو کر نہیں رہا. تو نے کہا قرآن میں سب، میں نے کہا بے شک سب ہے، اس پر ایمان ہے، تبیان لکل شیء، لیکن ہمیں محتاج رکھا نبی کا، ہمیں محتاج رکھا نبی کا. کتنی نمازیں پڑھ رہے ہو؟ قرآن والی نماز دکھاؤ. نماز کا حکم ملے گا قرآن میں، رکوع کرو یہ ملے گا، سجدہ کرو یہ ملے گا. سجدہ کسے کہتے ہیں یہ نہیں ملے گا.
سجدے کی حیت کیا ہے یہ نہیں ملے گا، رکوع کسے کہتے ہیں یہ نہیں ملے گا. میں نے کہا پھر اللہ نے کہا یہ ابھی ہم نے نماز کا حکم دے دیا، نماز کی تاکیدیں کر دی، نماز کی فضیلتیں بیان کر دی، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے وعیدیں بھی بیان کر دی. پھر تم پڑھو، اے محبوب تم پڑھو، جسے قیام کہہ دو گے اسے قیام بنا دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رکوع کہہ دو گے اسے رکوع بنا دوں. سبحان اللہ. سجدہ کہہ دو گے اسے سجدہ بنا دوں. سبحان اللہ. اسے قادہ کہہ دو گے اسے قادہ بنا دوں گا، اس لیے کہ عبادت میری ہوگی، ادا تمہاری. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ورنہ دکھاؤ نماز پڑھ کے، نماز کا طریقہ ہمیں قرآن میں دکھا دو. بہت زور و شور سے تو کہتے ہو کہ اب نبی کی ضرورت نہیں، اب وسیلے کی ضرورت نہیں، اب توسل کی ضرورت نہیں. سنی بھائی جو ہے ہمارے ان بھائیوں کو جو پڑھے لکھے نہیں ہیں بولتے ہیں اب کیا ضرورت ہے، قرآن تو نب مل ہی گیا. تو میں نے کہا ذرا قرآن میں قرآن والی نماز پڑھ کے دکھا دے، یا قرآن میں طریقہ دکھا دے. میں نے کہا اے مولا تو نے قرآن میں نماز کا حکم دیا، طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ تو حدیث مصطفیٰ نے اقیم الصلاۃ کی تفسیر کی کہ جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں، توجہ دیجیے گا، تو سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھو ویسے ہی تم بھی پڑھنے لگ جاؤ. میں بول رہا ہوں کہ نبی کا فرمان سنا رہا ہوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز کا حکم تو آ گیا، پڑھیں کیسے؟ توجہ دیجیے گا، سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھے دیکھو. کیا کہا؟ جیسا رأیتمونی، جیسا تم مجھے دیکھو پڑھتے ہوئے ویسا تم پڑھو. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میری طرح پڑھو. توجہ دیجیے گا جملے پر، نبی نے یہ نہیں فرمایا میری طرح، تمہاری نظر میں جیسا دکھے. اس لیے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں تم اس حقیقت کو جان نہیں سکتے. میری نماز کیا ہے تم نہیں جان سکتے، جیسا تم مجھے دیکھو ویسا پڑھو. سبحان اللہ. تو واقعی جیسا جس نے دیکھا ویسا پڑھا. امام اعظم نے جیسا دیکھا ویسا لکھا، امام شافعی نے جیسا دیکھا ویسا لکھ دیا. یہ چار امام اسی بنیاد پر بنے ہیں کہ نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اے صحابہ میری طرح تو تم پڑھ ہی نہیں سکتے، لہذا جیسا تمہیں نظر آئے ویسا ہی تم پڑھنا شروع کرو. سبحان اللہ. یار جب ہم نماز سرکار کی طرح نہیں پڑھ سکتے، اور یہ کیا کہتے ہیں، بات بڑا موڈ بن گیا کہ نبی بڑھ سکتا ہے، معاذ اللہ. بس صرف آج ایک حوالہ بول کے جا رہا ہوں ان علماء کی موجودگی میں، ان کی کتاب کا ایک حوالہ، کیونکہ مجمع بہت توجہ سے سن رہا ہے. تحذیر الناس، قاسم نانوتوی کی کتاب، ان کا بہت بڑا مولوی، اس میں آپ عبارت دیکھ لیجئے گا اور پھر فیصلہ کیجئے گا. اور اگر یہاں وہاں دائیں بائیں کچھ لوگوں کو کچھ لوگ کھسکا رہے ہیں تو میرے ان جملوں کو جو ان کی زبان ہے میں آج صرف ایک بات بول کے جا رہا ہوں. قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں لکھتا ہے اب اس کو سننے کے بعد تم خود فیصلہ کرنا کہ ہمیں جانا کہاں ہے. ایسی جماعت کے پاس جانا ہے کہ جو اپنے مولوی کو قاسم نانوتوی مانتا ہے، کہ جو اپنی کتاب میں لکھ گیا انبیاء اپنی امت سے صرف علوم میں ممتاز ہوتے ہیں. علوم علم کی جمع ہے. انبیاء اپنی امت سے صرف علوم میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل تو بسا اوقات اس میں امتی انبیاء کے مساوی ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ بلکہ بڑھ جاتے ہیں. معاذ اللہ. دیکھ لیجئے گا یہ حوالہ جو میں نے ٹیپ ہو رہا ہوگا تو ملا لیجئے گا اور اب خود فیصلہ کیجئے گا کہ یہ وہ جماعت ہے جو عمل میں امتی کو نبی سے بڑھایا لکھ رہی ہے. کیا لکھ رہی ہے؟ امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتے ہیں بسا اوقات، معاذ اللہ. تفصیل بہت لمبی ہے، تفصیل میں مجھے نہیں جانا. اس عبارت کے بعد صرف میں دو جملے آپ سے کہنا چاہتا ہوں. علم میں تو کہہ دیا کہ علم میں کوئی نبی سے نہیں بڑھ سکتا، امتی کتنا ہی ہو، لیکن عمل میں کبھی برابر ہو جاتے ہیں معاذ اللہ نبی سے، کبھی بڑھ جاتے ہیں. یہ ان کی زبان ہے. اب تم اپنے نبی کی زبان سنو. اب میں تمہیں نبی کی زبان سنا رہا ہوں. نبی اپنے صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر دے. بولو جو خیرات کرنا ایک عمل ہے کہ نہیں؟
عمل ہے کہ نہیں بھائی؟ میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر دے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے، توجہ دیجیے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے تو غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا میرے صحابی کے ایک مٹھی جو خیرات کرنے کے عمل سے نہیں بڑھ سکتا، یعنی جو اسے ایک مٹھی جو صدقہ کرنے میں ثواب ملے گا وہ غیر صحابی کو احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے میں ثواب نہیں ملتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو فیصلہ تمہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی جو اتنا بڑا پہاڑ سونا، میں نے کہا اے اللہ، توجہ دیجیے گا، اے اللہ یہ تیرے محبوب کا فرمان ہے جس پر ہم سنیوں کا ایمان ہے، اس لیے کہ تیرے قرآن میں ہے ان هو الا وحی یوحا، میرے محبوب اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں، یہ وہی کہتے ہیں جو میں کہلواتا ہوں۔ اے پروردگار یہ جملہ اللہ کی مشیت نے کہا ہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، میرے محبوب کے چہرے کا جواب نہیں ہو سکتا۔ صحابی نے جو چہرہ نبی دیکھ لیا، سبحان اللہ، چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا، ایمان کے ساتھ نبی کی زیارت کر لی، اور مجھے کہنے دو ایک شخص آیا، توجہ دیجیے گا، ایک شخص آیا، سرکار اپنے کاشانے میں بڑھتے جا رہے تھے، بڑھتے، اس سے مکلمہ پڑھ چکا تھا، نبی کا دیدار نہیں کیا تھا اس نے، وہ داخل اسلام تھا مگر دیدار نہیں کیا تھا، آیا دور و دراز سے صرف نبی کی زیارت کے لیے، توجہ دیجیے گا، نبی کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، اور جیسے ہی پہنچا مسجد نبوی سے سرکار نے قدم اپنے حجرے میں رکھنا ہی چاہا تھا کہ اس نے سلام کیا، السلام علیکم ایھا النبی، سرکار نے پلٹ کے جواب دیا اور پھر اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد یہ واپس چلا آیا، اس نے زندگی بھر پھر نہیں دیکھا، ایک اچھتی ہوئی نگاہ سے ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ نبی کا چہرہ دیکھ لیا تھا، اور اس کے بعد پھر نبی کو نہ دیکھ سکا، دنیا سے چلا گیا۔ میرا دعویٰ ہے کہ اب دنیا میں 1000 سال کی عمر پانے والا بھی اگر عبادت کرتا رہے مگر اس کے مقابل نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک مرتبہ صرف ذرا سا نبی کا چہرہ دیکھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ چہرہ ملاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بھی 2 کان، نبی کے بھی 2 کان، ہماری بھی 2 آنکھیں، معاذ اللہ نبی کی بھی 2 آنکھیں۔ میں نے کہا جی ہاں، آپ کی 2 آنکھ، الو کی 2 آنکھ۔ سبحان اللہ۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ اگر 2 آنکھ اور 2 کان کی بنیاد پر نبی سے چہرہ ملا رہے ہو، نبی کی برابری کا دعویٰ کر رہے ہو، تو اب مجھے کہنے دو 2 آنکھ الو کی 2 تمہاری، تم الو کی طرح، تو چیخنے لگے کہ دیکھا دیکھا یہ سنی مولوی ہمیں جانور کی طرح بنا رہا ہے۔ میں نے کہا ناراض مت ہو جائیے، میں نے ایک ہی جملہ تو کہا ہے، چلیے چلیے آپ الو کی طرح نہیں بننا چاہتے۔ فرعون کی 2 آنکھ تھی، تمہاری 2 آنکھ، ابو جہل کے 2 کان تھے، 2 تمہارے، جیسا چہرہ مورا اس کا ویسا تمہارا۔ اب مجھے کہنے کی اجازت دو کہ تم ابو جہل کی طرح، تم ابو لہب کی طرح۔ کہنے لگے جناب آپ مجھے کافروں سے ملا رہے ہیں، آپ مجھے مشرکوں سے ملا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا سن نادان، اگر 2 آنکھ اور 2 کان کی بنیاد پر تو ابو جہل کی طرح بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر تجھے یہ حوصلہ کس نے دے دیا کہ اسی بنیاد پر تو آمنہ کے لال کی طرح بن رہا ہے، رحمت للعالمین کی طرح بن رہا ہے، سید المرسلین کی طرح بن رہا ہے؟ اگر اس چہرے مہرے کی بنیاد پر تو اپنے آپ کو ابو لہب سے نہیں ملانا چاہتا، ابو جہل سے نہیں ملانا چاہتا، تو پھر تجھے بھی یہ حوصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ تو ان کی طرح بن رہا ہے کہ جن کے چہرے کو قرآن کہہ رہا ہے والضحیٰ، جن کی زلفوں کو قرآن کہہ رہا ہے واللیل اذا سجا، جن کے سینے کو قرآن کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، جن کی آنکھوں کو قرآن کہہ رہا ہے ما ذاق البصر وما طغى، جن کی رفتار کو قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ، اور جن کی گفتار کو قرآن کہہ رہا ہے ان هو الا وحی یوحى۔ یہ قرآن میں میرے نبی کی تعریف لکھی ہوئی ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر نبی کو دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو، اور قرآن کو دیکھنا ہے تو نبی کو دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام جشن شہید
اچھا سبحان اللہ بولو. چہرہ ملا رہے ہو, چہرہ ملاتے ہو, آؤ میں تمہیں دکھاؤں. اپنا چہرہ دیکھا؟ صبح اگر کوئی دیکھ لے تو دن بھر کھانا نہ ملے. اور نبی کی بارگاہ سبحان اللہ. مجھے کہنے دو, انسان دیکھے تمہیں, بشر سمجھ رہے ہو؟ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. میرے سرکار کی شان تو یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اے صحابہ ارکان نماز ٹھیک ٹھیک ادا کیا کرو, ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا کرو, اس لیے کہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں, تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. کوئی نہیں کہہ سکتا میں یہاں وہاں کی گفتگو کر رہا ہوں, میں نبی کا فرمان سنا رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں. سرکار آگے صحابہ پیچھے, سرکار مصلی امامت پر صحابہ پیچھے. نماز کے بعد فرماتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر ارکان نماز ادا کریو, میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں, میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. میں نے کہا یہ رکوع دیکھنا تو آنکھ کا کام ہے, مگر خشوع نہ امریکہ کے پاس کوئی انجیکشن ہے, نہ روس کے پاس کوئی ٹیبلٹ ہے کہ وہ بتا دیں, یا آلہ نہیں ہے کہ دیکھ کے بتا دیں کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے, میرے دل کا رجحان کیا ہے, میرے دل میں کیا ہے. آج تک کوئی نہ بنا سکا اور نہ بنا سکے گا. یہ تو میرے نبی کی نگاہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں میں رکوع بھی دیکھتا ہوں, یعنی جو تم ظاہری اور جو ہے جھک رہے ہو یہ بھی میری نگاہ میں ہے. میں نے کہا سرکار آگے اور صحابہ پیچھے, اور آج کا مولوی لکھتا ہے کہ پیٹھ پیچھے کی اور دیوار کے پیچھے کی نبی کو معاذ اللہ خبر نہیں ہے. یہ تیرے مولوی ہیں جو لکھ گئے, مگر میرے نبی کا فرمان صبح قیامت تک یہ اعلان کرتا رہے گا کہ نبی نے اپنے صحابہ سے کہا تھا میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں, یعنی رکوع دیکھنا یہ ظاہری آنکھ کا کام ہے کہ جب تم آمنے سامنے ہوگے, جب تم دیکھو گے, مگر میری آنکھ تو یہ ہے کہ میں آگے بھی رہتا ہوں تو پیچھے دیکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جسے کوئی نہ دیکھے اسے بھی دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. بولو, جسے کوئی نہ دیکھے نبی دیکھ رہے ہیں. یہ آنکھ ملا رہا ہے, یہ آنکھ ملا رہا ہے کہ ان کی بھی آنکھ. ابے تیری آنکھ تو وہ ہے کہ آنکھ رکھ کے بھی تو اندھا ہے. ارے یار میں کہہ رہا ہوں سمم بکمن امیون. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار قرآن بول رہا ہے سمم بکمن امیون, اندھے ہیں گونگے ہیں بہرے ہیں. کیا مطلب؟ بڑی پیاری بات یاد آئی. چلو پھر صحابہ کی بارگاہ میں. ایک صحابی ہے, کہہ دو سبحان اللہ, نابینا ہے, آنکھوں میں روشنی نہیں ہے, نبی کی بارگاہ میں آ گئے. یا اللہ, مسجد میں نہیں گئے, کہاں گئے؟ نبی کی بارگاہ میں. آقا سنتا ہوں کہ دنیا ہے, چاند ہے, سورج ہے, یہ ہے وہ ہے, انسان ہے, فلاں ہے, سب دیکھتے ہیں, آقا میں نہیں دیکھتا. حضور دعا کر دیں کہ اللہ میری آنکھوں میں روشنی دے دے. سبحان اللہ. بولو کس سے مانگا صحابی نے؟ ارے یار کس سے مانگا؟ اب کیا ایسی جماعتوں میں جاؤ گے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے دینے سے کچھ نہیں ہوتا, نبی نہیں دے سکتے, نبی نہیں دے سکتے. صحابہ کا ایمان بول رہا ہے ہمیں جو لینا ہے ہم نبی سے لیں. بالکل سامنے بیٹھے ہیں نبی کے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے بیٹھے تھے, اچانک خیال آ گیا اور عرض کیا آقا دعا فرما دیجئے. سرکار نے دستے نبوت اٹھائے, دعا کی, آنکھ میں روشنی آ گئی. اور جب روشنی آ گئی تو سامنے نبی تھے, نبی کے چہرے پہ نگاہ پڑ گئی. کبھی زلف مبارک دیکھ رہے ہیں, کبھی پیشانی دیکھ رہے ہیں, کبھی ناک مبارک دیکھ رہے ہیں, کبھی لب مبارک دیکھ رہے ہیں, چشمان نبوت دیکھ رہے ہیں, سیدہ پاک دیکھ رہے ہیں. اب اوپر سے نیچے تک بس سرکار ہی کو دیکھ رہے ہیں. ادھر کے صحابہ اشاروں میں کہہ رہے ہیں ادھر بھی دیکھو, ادھر والے کہہ رہے ہیں ادھر بھی دیکھو, یہ زمین کیوں نہیں دیکھ رہے ہو؟ ارے ابھی آسمان دیکھنا چاہتے تھے, سورج دیکھنا چاہتے تھے, انسانوں کو دیکھنا چاہتے تھے, مگر دیکھ رہے ہیں نہ ادھر نگاہ ہے نہ ادھر نگاہ ہے. بار بار اوپر سے نیچے نبی کی ایک ایک اداؤں کو دیکھ رہے ہیں, نبی کی ایک ایک جو ہے اعضاء کو دیکھ رہے ہیں, مکمل طور پر دیکھے جا رہے ہیں. ہوائیں کہہ رہی ہیں ادھر رک کرو, فضائیں کہہ رہی ہیں ادھر رک کرو, سورج کہہ رہا ہے مجھے دیکھو, صدیق اکبر کہہ رہے ہیں ادھر دیکھو, لیکن نہیں. جب کافی دیر ہو گئی مگر وہ صحابی اور کہیں نہیں دیکھ رہے تھے, صرف نبی ہی کو دیکھ
اچانک پھر کہنے لگے آقا اب پھر ہاتھ اٹھا دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھا دیجیے. اب کس لیے؟ کہا جو روشنی اللہ نے دی تھی اب واپس لے لے. واہ واہ. اب بولو جب یہ کہا ہوگا تو صحابہ حیرت میں نہیں پڑے ہوں گے کہ اتنی اچھی چیز مل گئی. آنکھوں کے لیے کون تمنا نہیں کرتا؟ اللہ نے نبی کے وسیلے سے انہیں آنکھوں میں روشنی دے دی. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن نبی جانتے تھے کہ میرا دیوانہ میرے صحابی فوراً ہاتھ اٹھائے جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے. محفل ختم ہو گئی اور جب لوگ چلے تو یہ بھی چلے. یہ ہے محبت. سلام نہ پڑھو محبت نبی کا دعویٰ، فاتحہ نہ پڑھو محبت نبی کا دعویٰ، درود نہ پڑھو محبت نبی کا دعویٰ. میں دکھانا نہیں چاہتا آج ان کی نمازوں کو، ورنہ قرآن اور حدیث کے ذریعے میں ان کی نمازیں بھی دکھا دیتا. لیکن آج چونکہ ہم اور آپ یہاں جو جمع ہوئے ہیں وہ ایک پیغام کے تحت جمع ہوئے ہیں. ایک صحابی نے کہا اے صحابی تم نے کیا کیا؟ اتنی بڑی چیز مل گئی تھی، روشنی آ گئی تھی آنکھوں میں، یہ واپس کیوں کر دیا؟ اے سنیو، اے حسینیو، ان صحابی کی محبت کا جواب نہیں ہے. وہ عرض کرتے ہیں ہاں پہلے تو یہی چاہا تھا، پہلے تو خیال یہی تھا کہ دنیا دیکھوں گا، سورج دیکھوں گا، یہاں وہاں دیکھوں گا، تم لوگوں کو دیکھوں گا. لیکن جب نبی کا چہرہ دیکھا، نبی کی زلفیں دیکھی، نبی کی پیشانی دیکھی، نبی کے کانے مبارک دیکھے، دہنے مبارک دیکھا، سینہ پاک دیکھا، جو ہے آپ کے دستے نبوت کو دیکھا، آپ کے حلیہ و سراپا کو دیکھا، اور جب بار بار دیکھا تو پوری تصویر نبی کی ذہن میں آ گئی، پورا نقشہ تصور میں آ گیا. اور میں نے سوچا کہ اب اگر اور کسی چیز کو دیکھوں گا تو اس کی تصویر بھی میرے ذہن میں چھپ جائے گی، اس کا خاکہ بھی میرے ذہن میں آ جائے گا. لہذا میں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اب دوسری تصویر دیکھی ہی نہ جائے اور روشنی واپس کر دی جائے. اب زندگی بھر جب دیکھوں گا تو نبی کا ہی چہرہ دیکھوں گا، نبی کا سراپا، نبی ہی کا حلیہ دیکھوں گا. کہ میرے ذہن میں ایک ہی سراپا رہے گا، دوسری تصویر نہیں رہے گی. اس لیے میں نے روشنی کو واپس کر دیا کہ صبح دیکھوں گا تو نبی کو دیکھوں گا، شام دیکھوں گا تو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بولو یہ چہرہ وہ ہے اور یہ چہرہ ملا رہے ہیں. دکھا دوں چلتے چلتے ان کا چہرہ ہے، میرے آقا کا چہرہ. سبحان اللہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سوئی گر گئی. میں تلاش کر رہی تھی، سوئی مل نہیں رہی تھی. اچانک میرے آقا تشریف لائے، کمرہ روشن ہو گیا، مجھے اپنی سوئی مل گئی. سبحان اللہ. ایک چہرہ ملانے والوں، ایک چہرہ ملانے والوں، آؤ میرے نبی کا چہرہ. اچھا ایک بات بتاؤ، آپ نے سنا ہوگا نا نبی کا سایہ نہیں ہے نا، مگر علماء کی موجودگی میں ایک بات کروں گا، سایہ نہیں تھا. کیسا؟ ہماری تمہاری طرح ان کا سایہ نہیں تھا. ہم خاکی، ہمارا سایہ بھی خاکی. نبی نور، ان کا سایہ بھی نور. کیا مطلب؟ ہمارا سایہ جتنی جگہ پڑتا ہے تو اجالے میں اندھیرا کر دیتا ہے. ہمارا سایہ جتنی جگہ پڑے گا تو اجالا ہوگا تو اتنی جگہ کالا دھبا جائے گا. اور میرے سرکار کا سایہ وہ سایہ تھا کہ اندھیرے میں اجالا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سمجھو گے اور آگے بڑھوں. سایہ، سبحان اللہ. ہم جہاں رہیں گے وہیں ہمارا سایہ رہے گا. بولو ہے کہ نہیں؟ ہم چلے ہمارا سایہ چلا، ہم بیٹھے ہمارا سایہ بیٹھا، ہم کھڑے ہوئے ہمارا سایہ. یہ ہمارا سایہ ہے. مگر واہ رے قربان نبی کے سائے کے کہ نبی مدینے میں ہیں اور سایہ کربلا میں اسلام بچا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی مدینے میں ہیں اور نبی کا سایہ کربلا میں اسلام بچا رہا ہے. اور میں نہیں کہتا، یہ اپنے وقت کے امام عشق و محبت اعلی حضرت فرماتے ہیں، عظیم البرکت کہتے ہیں، مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. اس نور کی جلوہ گاہتی ذات حسنین اور تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ
عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. جیسے ہم ویسا ہمارا سایہ. مدینے میں میرے آقا جلوہ فرما ہے گنبد خضرا میں، اور یہ سایہ نبی کا سایہ. سبحان اللہ. کربلا میں اسلام بچائے، قرآن کی حفاظت کرے، سینے پہ قرآن پڑھے، اور شہیدوں کے زندگی کی تفسیر کرے. توجہ دیجیے گا. یہ کہتے ہیں کچھ نہیں. جب دمشق میں سر حسین جس پتھر پہ رکھا گیا تو خون کا ایک قطرہ اس پتھر پہ آ کے جم گیا. توجہ دیجیے گا. سر حسین مدینے آ گیا، یا جو اس کے سلسلے میں جو روایت ہے، لیکن محرخین و محدثین و مجددین لکھتے ہیں کہ وہ خون کا ایک قطرہ جو اس پتھر پہ، میرے آقا حسین کے خون کا ایک قطرہ اس پتھر پہ آ گیا تھا، جسے مشہد امام کا نام دیا گیا. لیکن محرم کی 10 تاریخ کو بھائی خون کا قطرہ آیا، پھیل گیا. بھائی آئے گا تو پھیل کے جم جائے گا پتھر پہ. بولو جمے گا کہ نہیں جمے گا؟ اور جم گیا. لیکن واہ رے خون حسین. سبحان اللہ. جواب نہیں ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو ہر سال وقت شہادت، سبحان اللہ سبحان اللہ، وقت شہادت، وہ پھیلا ہوا خون پھر ابھر کے خون کا ایک قطرہ بن کے زندگی کا اعلان کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتاؤ کہ محرم کی 10 تاریخ آئی اور جس وقت شہادت کا وقت ہوا وہ سمٹا، پھیلا ہوا خون سمٹا، اور خون کے بوند کے طریقے پر پتھر کے اوپر جو تھوڑی دیر کے لیے ظاہر رہا پھر پھیل گیا. میں نے کہا یہ قطرے خون حسین یہ کیا ہے؟ تو اس قطرے نے جواب دیا میرے نانا جان کی زندگی سے انکار کرنے والوں میں ان کا نواسا کربلا میں شہید ہوا. جب میرے خون کی زندگی کا یہ عالم ہے تو پہلے تو خون حسین کی زندگی کو سمجھو، پھر ذات حسین کی زندگی کو سمجھ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو پہلے اس خون کا جواب لاؤ کہ جو ہر سال 10 محرم کو تازہ خون بن کے یہ اعلان کرتا ہے کہ ذات شہید تو بہت دور ہے، خون شہید بھی زندہ. بولو بولو. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں. تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. کیسی زندگی؟ گردن کٹی ہے کیسے زندہ، بازو کٹ گئے ہیں کیسے زندہ. دنیا نے آ کے سوال کیا اے مسلمانوں یہ تمہارا کیسا قانون ہے، یہ تمہارا کیسا عقیدہ ہے کہ گردن کٹ گئی مگر زندہ، خون بہہ گیا مگر زندہ. ہم کیسے مانیں؟ میں نے کہا دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر کو لاؤ، اے امریکہ سب سے بڑے ڈاکٹر کو بھیجو، اے روس سب سے بڑے مفکر کو بھیجو، ہم ثابت کریں گے کہ شہید زندہ ہے. تمہاری زبان میں ثابت کریں گے کہ زندہ ہے. آ گئے. میں نے کہا بتاؤ موت اور زندگی کسے کہتے ہیں تمہاری زبان میں، تمہارے علم میں، تمہارے قانون کے تحت کسے کہتے ہیں؟ کہا بھائی ایک آدمی کا دوران خون جاری ہے، حرکت قلب چالو ہے، خون گردش کر رہا ہے، وہ چل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، یہ سب زندگی کی علامت ہے. اچھا موت کی علامت؟ حرکت قلب کا بند ہونا، دوران خون کا رک جانا، نبض کا خاموش ہو جانا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو موت کی علامت ہے. میں نے کہا ٹھیک. لیکن ایک بات ہم نے کہا اور بتاؤ کہ جب آدمی مر گیا تمہارے قانون کے تحت آدمی کو موت آ گئی، حرکت قلب بند، دوران خون رک گیا ہے، نبض رک چکی ہے ایک دم بند، مجھے بتاؤ وہ آدمی کتنے دن تک صحیح و سالم رہے گا؟ اس پر کوئی مسالہ استعمال نہ کیا جائے، کوئی خارجی چیز استعمال نہ کی جائے، اسے یوں ہی رکھا جائے تو اس کا بدن کتنے دن تک صحیح و سالم رہے گا؟ کہیں گے 24 گھنٹے، اس کے بعد 30 گھنٹے، 32 گھنٹے کے بعد بدبو شروع ہوگی، ہفتے کے اندر اندر ریزے ریزے ہو جائیں گے، بدن بکھر جائے گا.
ریزہ ریزہ الگ ہو جائے گا. اگر آدمی زندہ ہے تو اس کا بدن سلامت, اگر آدمی زندہ ہے تو اس کے اعضاء سلامت, اور اگر مر گیا یہی ڈال دیا جائے تو 2 دن کے بعد بدبو شروع ہوگی اور اس کے بعد بدن ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یہ موت کیا کی علامت ہے, اسے موت کہا جائے گا. میں نے کہا اگر تمہارا قانون یہ بول رہا ہے, اگر تم خود بول رہے ہو کہ آدمی مرنے کے بعد اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو اس کا بدن بدبو دینے لگتا ہے, سڑنے لگتا ہے, گلنے لگتا ہے اور اس کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, تو مجھے کہنے میں دو کہ اگر شہدائے کرب و بلا کی لاشوں کے تعلق سے کتنے دن کے بعد دفن ہوئی یہ تو مورخین بیان کریں گے, مگر شہدائے کرام کے سروں کے تعلق سے یہ بات پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے کہ ان کے سر مبارک پہلے کوفہ لائے گئے اور کوفہ سے دمشق لائے گئے اور دمشق سے مدینہ پہنچائے گئے اور ایک جو ہے مہینہ لگ گیا, 20 دن لگ گیا, مگر ان کے سروں سے خوشبو آ رہی تھی اور قرآن پڑھا جا رہا تھا. اگر ان کو بھی موت آ گئی ہوتی تو ان سروں کو گل جانا چاہیے, مگر نو کے نیزے پر قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور خوشبو دے رہے ہیں اور گرم گرم خون گر کے اعلان کر رہا ہے کہ قانون وہاں ہے, تفسیر یہاں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. قانون قرآن میں ہے اور تفسیر کربلا میں ہے. شہید زندہ ہے, ہم نے قرآن میں پڑھا اور دیکھا کہاں کربلا میں. بولو, سرے امام رہا کٹ کے سر بلندی پر, سرے امام رہا کٹ کے سر بلندی پر, یہی تو عظمت اسلام کی نشانی تھی. سرے امام رہا کٹ کے سر بلندی پر, یہی تو عظمت اسلام کی نشانی تھی. اور جھکے نہ سر کبھی باطل کے سامنے تیرا, یہ بات امت اسلام کو سکھانی تھی. سبحان اللہ. چلتے چلتے وہی ایک سوال جو رہ گیا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ لوگ سمجھنے لگے کہ معاذ اللہ کربلا میں حسین کسی کو نہ بچا سکے اور مجبور تھے. معاذ اللہ, یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ ان کی سوچ ہے کہ جن کی سوچ کا کوئی اعتبار نہیں. کوئی بھی سوچ سکتا ہے, سوچنے دیجیے. لیکن آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سرکار حسین کیوں مجبور تھے. نہیں, جن کے نانا کے ساتھ بدر و احد کے میدان میں جبریل فرشتوں کی جماعت لے کے مقابلہ کر چکے, کیا نواسے کے لیے یہ فرشتوں کی جماعت کربلا میں نہیں پہنچ سکتی تھی؟ کیا فرشتوں کا یہ گروہ کربلا کے میدان میں, اور چھوڑیے خود امام حسین کی بارگاہ میں ایک جن نے آ کے سلام کیا تھا اور کہا تھا حضور اجازت دیجئے سب کو ختم کر دوں. حسین نے فرمایا آپ کون؟ کہا میں جن ہوں اور آپ کے والد حضرت علی کے ہاتھ پہ میں ایمان لایا تھا. سبحان اللہ. جن نے آ کے خدمات پیش کی. میرے حسین نے کہا تمہارا شکریہ, تمہاری ضرورت نہیں, اس لیے کہ میں ان کو ختم کرنے نہیں آیا, میں تو سر دے کے اسلام بچانے آیا. سبحان اللہ. توجہ دیجیے گا. اور اس کے بعد جن کے نانا کی زبان پر حضرت سراقہ کو زمین نے پکڑ لیا ہو, حضرت سراقہ پکڑنے آئے, گرفتار کرنے آئے, نبی نے فرمایا تھا یہ زمین اسے پکڑ لو. سراقہ زمین کے اندر دھس گئے تھے. اسی زبان کو تو حسین نے چوسا تھا, اسی زبان کو تو چسایا گیا تھا حسین کو. اگر مجھے کہنے دو, مجھے پھیلاؤ نہیں چاہیے, اگر حضرت صدیق اکبر کے, توجہ دیجیے گا پورا واقعہ بتانا نہیں ہے, سیدنا صدیق اکبر کے اس زخم پر نبی نے اپنا لعاب دہن لگا دیا تو صاف کا اثر جاتا رہا, مگر مفسرین کہتے ہیں کہ نبی کے لعاب دہن کو حضرت صدیق اکبر نے اپنے خون کے ذریعے اپنے جسم کے اندر کر لیا. تو آج بھی صدیق اکبر کی اولاد کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ کسی کو صاف کاٹ لے اور اولاد صدیق اگر اپنا لعاب دہن لگا دے تو آج بھی صاف کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو اگر صدیق اکبر کے لعاب دہن لگنے سے یہ اثر ان کے جسم میں آ گیا, حسین نے تو پوری زبان نبوت چوسی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پوری زبان نبوت کو چوسا تھا. میرے حسین اگر اشارہ کر دیتے زمین پھٹتی, یزیدی سمجھ آتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولو بولو, لیکن نہیں کیا. تو پوچھو امام حسین سے کیوں نہیں کیا. بس اسی پر گفتگو ختم کر رہا ہوں, پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا تو.
پوچھیے سرکار حسین سے کیوں نہیں کیا؟ سرکار سب آپ کو ایسا لکھ رہے ہیں، ہم دیوانے ہیں، بتا دیجئے۔ کربلا سے آواز آئی، میں کر سکتا تھا، طاقت میرے پاس تھی، سب کچھ تھا، تو پھر سرکار کیوں نہیں کیا؟ آواز آئی، ہاں ابھی تک حق و باطل کے جتنے مارکے ہوئے سب میں دشمن کو بھگا کر کے میدان کو جیتا گیا، گردن کاٹ کے میدان کو جیتا گیا۔ میدان بدر ہو، میدان احد ہو، جنگ خندق ہو، دشمن کو بھگایا گیا۔ اس سے پہلے بھی جنگیں ہوتی رہی، حق و باطل کا مارکے ہوتے رہے، باطل ہمیشہ پیچھے ہٹا، پسپا ہوا، گردنیں کاٹنے کے بعد، بھگانے کے بعد آج کے مارکے جیتے گئے۔ لیکن میں کربلا میں ایک ایسی تاریخ لکھنے آیا ہوں کہ ابھی تک گردن لے کے میدان کو جیتا جاتا تھا، کربلا میں حسین نے گردن دے کے میدان کو جیتا۔ سبحان اللہ۔ ابھی تک سر کاٹ کے میدان جیتے گئے، اب سر کٹا کے میدان کو جیتا جائے گا۔ میں نے کہا سرکار ضرورت تھی، توجہ دیجیے گا، ضرورت تھی، اور وہ ضرورت یہ تھی کہ میں بھی فرشتوں کی جماعت بلا سکتا تھا جن حاضر تھے، میری زبان میں طاقت تھی، لیکن نہیں، واپس کر دیا، اس لیے کہ میں تو آج روحانی طاقت کے ذریعے یزیدیت کو ختم کر دیتا، یزیدیت فنا ہو جاتی، یزید ختم ہو جاتے، میرا خاندان بچ جاتا، میں واپس آ سکتا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ آنے والے زمانے میں یزیدی پیدا ہوں گے، آنے والے زمانے میں یزیدی پیدا ہوں گے، قرآن کو چیلنج کیا جائے گا، حدیثوں کو چیلنج کیا جائے گا، میرے نبی کی عظمتوں سے کھلواڑ کیا جائے گا، میرے پیغمبر، میرے نانا جان کی احادیثوں اور قرآن کے کو مٹانے کی کوششیں کی جائے گی۔ اس وقت میرے نانا جان کی امت یہ سوچ کے پیچھے نہ ہٹ جائے کہ میرے پاس تو وہ طاقت نہیں جو حسین کے پاس تھی، میرے پاس تو وہ طاقت نہیں، ہم آج کے یزید کا مقابلہ کیسے کریں؟ اس لیے میں نے نانا جان کی امت کے لیے علی اکبر کو دے دیا کہ تمہیں اپنا بیٹا دینا پڑے تو میرے علی اکبر کو دیکھ لینا۔ میں نے گود کا بچہ اصغر دے دیا تاکہ کسی ماں کی گود کے بچے کو اگر کوئی ظالم سنگینوں پر اچھال کے چھیدے تو میرے اصغر سے اس ماں کو جذبہ مل جائے کہ جب حسین کا بیٹا اصغر شہید ہو سکتا ہے تو اسلام کے لیے میری گود کا لال بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ آج کے عزیز کے مقابلے کے لیے میرے حسین نے گھر لٹا دیا، اور اس لیے لٹا دیا کہ جب کوئی یزید آگے بڑھے تو میرے حسینی آگے بڑھ کے کہے، اے یزید سن، میں حسینی ہوں، میرے حسین نے اسلام کے لیے گھر لٹایا تھا، گردن کٹائی تھی، اب صبح قیامت تک کے لیے اسلام کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اسلام کے قانون کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ جب یزید ہوگا تب کربلا ہوگا، حسینی گردن کٹاتے رہیں گے، اسلام بچاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وجہ یہ تھی، کیا تھی وجہ؟ کہ ہم یہ کر گئے، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادت بہت بڑا وصف ہے۔ اللہ ہم سب کو شہادت عطا فرمائے۔ بولو تو آج پیغام کربلا کانفرنس سے کیا کیا دیا گیا؟ نماز پڑھنا ہے، بولو پڑھنا ہے کہ نہیں؟ حسین نے تلوار کے نیچے سجدہ کیا، ہم مسجدوں میں نہ کریں۔ تلواروں اور تیروں کی جھنکار میں حسین نے عبادت کی، اور عالم یہ ہے کہ وہ رات جو 10ویں رات آپ کہتے ہو، 9 تاریخ کو عصر کے وقت فوجیں بڑھی، میرے حسین نے حضرت عباس سے فرمایا کہ جا کے دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عباس گئے، کیا بات ہے؟ کہا کہ عبید اللہ نے کہہ دیا بالکل مہلت نہیں دی جائے گی، جنگ شروع کر دو۔ حضرت عباس نے آ کے کہا بھائی جان ایسا ایسا حکم نامہ آیا ہے، لہذا فوجیں جنگ کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ اے حسینیوں، جملے نوٹ کرو، اور اگر جملے دل میں پہنچ جائیں تو بس اب نماز کے پابند ہو جاؤ، عبادت کی تڑپ پیدا کر لو، اس لیے کہ نعرہ ہم لگا رہے ہیں، لگانا چاہیے، اس لیے کہ ہم نہیں لگائیں گے تو کون لگائے گا؟ یا حسین بھی کہیں گے اور خدا کی عبادت بھی کریں گے، یا حسین بھی کہیں گے اور سجدے بھی کریں گے۔ میرے آقا حسین نے کہا بس جا کے کہو کہ آج عاشورے کی رات ہے،
آج کی رات کی مہلت دے دو، ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. ہم آج کی رات عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں گزارنا چاہتے ہیں. اب فیصلہ کرو. ایک طرف یزیدی لشکر میں جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی، گھوڑوں کو نہلایا جا رہا تھا، ایک دوسرے سے زور آزمائی ہو رہی تھی، تیر زہر میں بجھائے جا رہے تھے، پورے طور پر تیاریوں میں مصروف تھے یزیدی. لیکن دوسری طرف خیمہ حسین میں نمازیں پڑھی جا رہی تھی، قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی، اللہ کی عبادتیں کی جا رہی تھی، اللہ کو یاد کیا جا رہا تھا اور سجدے میں آج پیش کیا جا رہا تھا، سجود لٹائے جا رہے تھے. مجھے کہنے دو، میرے آقا حسین نے اس رات عبادت کر کے بتا دیا تھا کہ اے لوگو، اگر تم میرے ہو تو تمہیں بھی ان دنوں اور ان راتوں میں جلوس میں نہیں جانا ہے، مسجدوں میں آ کے اللہ کی عبادت کرنی ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے، سبیل بھی لگانا ہے، نیاز بھی دلانا ہے، میرے نام پہ مال بھی لٹانا ہے اور اللہ کے لیے سب جبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جس میں یہ فقیر حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی اعظم مالوہ مفتی حبیب یار خان صاحب کی حکم پر حاضر آیا اور جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا علم تھا میں نے آپ کے ذریعے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا. قرآن فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور وہ زندگی ایسی ہے جسے تم سمجھ نہیں سکتے. گردن ضرور کٹ گئی ہے مگر یہ زندہ ہیں، بازو ضرور کٹ گئے ہیں مگر یہ زندہ ہیں، ان کا خون بہ چکا ہے مگر زندہ ہیں. اس لیے زندہ ہیں کہ موت بھی میں نے پیدا کیا اور زندگی کو بھی میں نے پیدا کیا. موت کو بھی خلق الموت والحیات قرآن فرما رہا ہے، موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور زندگی کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تو یہاں وہاں مرنے والے موت کو گلے لگاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں گردن کٹانے والے زندہ جاوید ہو جایا کرتے ہیں. زندگی ایسی پا جاتے ہیں کہ اور لوگ بعد میں جنت میں جائیں گے، یہ گردن کٹاتے ہی ان کا داخلہ جنت میں ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو بھی یہ مقام عطا کرے اور وہ پیغام لے کے جائیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم جو ہے حسینی رہیں گے، ہم نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے دیوانے رہیں گے، ہم ایمان کی دولت نہیں جانے دیں گے، ہم جو ہے اپنے جو ہے سرپرستوں کے پیچھے رہیں گے، علماء اہل سنت کے پیچھے رہیں گے، دارالعلوم اہل سنت کو جو ہے اور زیادہ جانول نوری کو اور زیادہ ہم تقویت پہنچائیں گے، اپنے محلوں میں دینی تعلیم کا انتظام کریں گے، اپنے بچوں کو مذہب اہل سنت کے مطابق ان کے عقیدے بنائیں گے، ان کو نبی کا دیوانہ بھی بنائیں گے، نماز بھی سکھائیں گے، قرآن بھی سکھائیں گے. اگر ہماری قوم نے ایک مزاج بنا لیا اور ایک مزاج بنا کے آگے بڑھی تو یقین جانیے کہ دھیرے دھیرے یہ لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے کہ باطل ہے، کل بھی مٹا تھا آج بھی مٹ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کے بعد ان کو ایسے مدرسوں میں بھیج دو کہ ہر محلے میں 2 عالم نظر آئے، 2 حافظ نظر آئے اور پورے طور پر جو ہے اس محلے کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے سب کو بے دینوں سے بچاتے بھی رہیں، جامع حسین پلاتے بھی رہیں. رب کریم ہم سب کے اس جذبے کو سلامت باکرامت رکھے. وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. السلام علیکم.